اس کی شروحات بھی پڑھتے ہیں، ان شروحات میں ان اختلافی مسئلوں کے دلائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ غیر مقلدین ایک فتنہ ہے، اور فتنے کا تعاقب کیسے ہونا چاہیے وہ ذہن نہیں بنا رہتا، تو ان کی دلیلیں خود ہی کہتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں حدیث میں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ بڑے لوگ ہیں جو اس اختلاف کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، تو ان کی خاموشی سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ اس سے فتنہ اور بڑھ رہا ہے، پرواز چڑھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسجد میں 3 لوگوں نے آ کر کے زور سے آمین کہا۔ اب امام صاحب نے دیکھا ہفتے میں زور سے آمین کہا، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں۔ اب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے ایک دم سے ایسا نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے محنت ہے ان کے فرقے کی، ان کو ورغلایا ہے، تیار کیا ہے، سمجھایا ہے، جذبات میں لائے ہیں، اور نشانہ بنا کر کے آپ کی مسجد کو بھیجا ہے، اور وہ اس کے بعد کیا کریں گے اس کے لیے بھی تیار بیٹھے۔ ہم ایک دم خالی الذہن ہوتے ہیں، تو ہم اس آمین وغیرہ کے بارے میں جمعہ کی نماز میں زوردار تقریر کر دیتے ہیں، اور اس میں ترمذی شریف کا جو ہم نے سبق پڑھ رکھا ہے وہی مطالعہ ہمارا ہوتا ہے، اس رد اہل حدیث کی کتاب کا مطالعہ نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کسی کا ہوتا بھی ہو، تو ہم پوری مسجد میں زوردار تقریر کر دیتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے سمجھ میں اتنی بات آتی ہے کہ آمین زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، دھیرے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اتنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے کہ 3 آدمی بیمار تھے، ہم نے پوری مسجد والوں کو کیپسول کھلانا شروع کر دیا زبردستی۔ اب وہ سب کو ہضم نہیں ہوتا، اٹک جاتا ہے بعض لوگوں کو، لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی کیا نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اب اگر کمیٹی ہمارے فیور کی ہے، ہم اچھے امام ہیں، تو کمیٹی کہتی حضرت یہ فتنہ ختم ہونے تک آپ اس پر بیان کرتے ہی رہو، اور اگر کمیٹی ہمارے فیور کی نہیں ہے، ایسی ہے جسے عمائدین قسم کے، سیاسی قسم کے لوگ ہیں جن کو سب کی ضرورت ہے، ہر فرقے کی ضرورت ہے، یا ایسے بھولے بھالے ہیں کہ ان کو اتحاد بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھائی سب مسلمان مل جل کے رہیں، آپس میں جھگڑا نہ کریں، تو اہل حدیثوں نے جو پالیسی بنایا شروع میں فسادی آپ کو بتانے کے لیے، اب جو 3 لوگوں نے آمین چلایا، فساد شروع وہاں سے ہوا، لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی سب کی، آپ کی تقریر اتنی گرم تھی کہ لوگوں نے فساد کی سوئی آپ کی طرف کر دیا۔ تو وہ کمیٹی اگر کمزور ہے تو وہ کہہ دیتی مولوی صاحب یہ سب اختلافی بات نہ کرو، اب مولوی صاحب گھٹ گھٹ کے رہنے لگتے ہیں، اور وہ 3 بچوں کے خلاف جو ایک تقریر کر دیا ہے تو ہر آدمی کے دل میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہ ایک ایک 2 کو ملنے لگتے ہیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے جوان بچے ان کے رابطے میں آ جاتے ہیں، اور ان کی ایک ٹیم بنتی چلی جاتی ہے، اور ان کو جیسا ارشد نے کہا سوشل میڈیا ایک کلپ بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، حدیث میں یہی ہے، آمین کی روایت بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے۔ یہ حنفی لوگ حدیث چھپاتے ہیں، حدیث پر عمل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ یا تو ایک جمعہ کے بعد ہمارا امام خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ لیپا پوتی کرنا شروع کرتا ہے، اتحاد کی تقریر کرنا شروع کرتا ہے، نصیحت کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ شہر میں اپنی سیٹ بنا لیتے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی بیچ میں کوئی واقعہ ہو گیا تو آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اور ان کے لوگ اتنا ہمارے قریب آ جاتے ہیں کہ ہم سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کو دور کیسے کریں، کیونکہ ہر سوشل ورک میں ہمارے ساتھ وہی آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی حکمت عملی جو انہوں نے ادھر 10-15 سال کے لیے کہ ہم کو ہندوستان میں کیسے بڑھنا ہے بنا رکھا ہے، ان کو یہ حکمت عملی پر کیوں گنجائش عمل کرنے کی ملی؟ کیونکہ سرکار کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے فرقوں کی سرپرستی کرنا ہے تاکہ اتنی بڑی کمیونٹی میں ہلچل رہے۔ یہ ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ بڑی چھوٹی کمیونٹیوں میں چھوٹے سے چھوٹے فرقوں کی سرپرستی کرو، مذہبی آزادی کے نام پر ان کا ساتھ دو، ان کے ہاں جاؤ، ان کی بات غور سے سنو، کیونکہ ایک میجارٹی ان کے خلاف ہے، تو میجارٹی ان کو دبا رہی ہے، اس لیے ان کے تیوہار میں، ان کے کام میں ان کا ساتھ دو۔ یہ سرکاری پالیسی ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ سرکاری پالیسی ہے، تو جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے کورٹ کچہری یا پولیس اسٹیشن کی تو ان کو برابر استقبال ملتا ہے، ہمارے برابر۔ تو آئندہ اگر شہر میں کوئی مسئلہ فطرے کا طے ہونا ہے، چاند کا طے ہونا ہے، کوئی میٹنگ بننی ہے،
کمیٹی بننی ہے، پیس کمیٹی بننی ہے، تو یہ پولیس والے اور سرکاری عملے والے بھی ان کی نمائندگی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کل 5 آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ادھر سے بڑا سپورٹ ملتا ہے، کہتے بھائی شہر میں اور بھی فرقہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ صلح کلی کے انداز کے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ میں سب کے نزدیک متفق علیہ رہوں، تو اس لیے وہ بھی اسٹیج ان کو دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں کل جماعتی جلسہ ہوا، اہل حدیث کی طرف سے ان کے امام صاحب نے نمائندگی کیا، ہمارے ہاں فلاں ہوا، تو مدرسے والے بھی چونکہ ان کو چندہ لینا ہے تو وہ بھی ایک کل جماعتی مرض میں لگ جاتے ہیں، تو اپنے مدرسے کے جلسے میں، اپنے سیرت کے جلسے میں ان کے علماء، ان کے نمائندوں کو بلا کر کے، یعنی سماج میں جہاں ان کے پاس 3 آدمی تھے ان کو پیر پھیلا کر کے کام کرنے کا، حلقہ بنانے کا موقع یہ سب ہم فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس وقت جب ایک تقریر ہم نے گرم کر دیا، اس کے بعد کمیٹی نے ہم کو چپ کر دیا، تو ہم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور جب دور سے کوئی ہمارے جیسا آدمی کہتا ہے بھائی آپ کے شہر میں اہل حدیث بہت بڑھ رہے ہیں، اب ان کی مسجد بن رہی ہے، اب ان کا مکتب چل رہا ہے، اب وہ لڑکیوں کی تعلیم بھی کر رہے ہیں، اب تعلیم بالغہ بھی، تو کچھ لوگ تو اس کی تقلید کرتے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مل جل کر کے ہیں، ہمارے لوگ بڑے مضبوط ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ان سب باتوں کے باوجود خود کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا عذر کرتے رہتے ہیں، لوگ ساتھ نہیں دیتے، ہم اکیلے کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے، اپنی طرف سے وہ دفاعیہ پوزیشن میں رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سب ادھر آ جائیے صاحب، ہم آپ کے انتظار میں، یہاں رکھ دو، خیریت ہے سب، ناشتہ ہو گیا؟ جی ہاں۔ بیٹھ۔ یہ اس شکل میں ہوتا ہے جب ہم نے ایک تقریر کے بعد ہماری ہوا کمیٹی نے نکال دیا، تو وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ پورا سماج ان سے جڑ جاتا ہے، اور اپنے اخلاق سے آپ کو بھی وہ جوڑ لیتے ہیں، اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میں ایسا امام ہوں کہ اہل حدیث بھی مجھے مانتے ہیں، اور وہ بھی اپنے جلسوں اور مشوروں میں مجھے بلاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹی ذرا مضبوط ہے مسلک کی، اور وہ یہ بولتی ہے کہ نہیں یہ فتنہ ہو رہا ہے اور اس کا آپ دفاع کیجئے، اب وہاں سے ہمارے لیے دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم اس فرقے کی تردید کیسے کریں، یہ فن جانے ہوئے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی چیز اس کا ماہر انجام دیتا ہے تو اچھی ہوتی ہے، تو ہم فتنوں کے تعاقب کی مہارت بالکل نہیں رکھتے، ہم اس کے ماہر نہیں، کیونکہ ہم نے تو پڑھ رکھا ہے مثبت چیزیں۔ ہمارے مدرسوں کی ایک خوبی ہے کہ ہم کو پورا دین پڑھایا جاتا ہے، باقی ہمارے بالمقابل جو فرقے ہیں ان کو پورا دین پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے، لیکن ان کے علامتی مسائل میں ان کے اندر جوش، تعصب، جذباتیت بہت بھری جاتی ہے۔ آپ کسی فرقے کو دیکھ لو، میزان منشعب سے لے کے بخاری تک، دیوبندی بریلوی دونوں مدرسوں کا نصاب ایک ہی ہے، اہل حدیثوں کے مدرسے میں بھی ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مختصر المعانی کا تو حاشیہ بھی شیخ الہند کا ہے، نور الایضاح کا حاشیہ شیخ الادب کا ہے، تو دونوں مدرسوں میں نصاب میزان سے لے کر کے بخاری تک ایک ہے، اور حاشیہ بھی ہمارے ہی لوگوں کا، شروحات بھی ہماری ہی ملتی ہے ان کے یہاں، ان کی لائبریریوں میں۔ اختلاف پہ تو چند ہی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، لیکن پورا درس نظامی ہمارا ہی، مگر باہر نکلنے کے بعد ایک آدمی دیوبندی بن جاتا ہے، ایک بریلوی بن جاتا ہے، حالانکہ دونوں نے سلیبس ایک پڑھا ہے، کیونکہ ان کو وہاں پڑھنے سے زیادہ جھگڑنا سکھایا جاتا ہے، صلاۃ و سلام کا مسئلہ، قیام کا مسئلہ، فاتحہ کا مسئلہ۔ ہمارے مدرسوں کو الحمدللہ یہ خیر حاصل ہے کہ ہمارے یہاں پورا دین پڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ جن مسئلوں میں ان کا اختلاف ہے اسی کے ماہر نہیں ہیں، بلکہ آپ سے جس باپ کا جو مسئلہ قوم پوچھے گی آپ اس کی رہبری کریں گے۔ آپ ان کے اماموں کو دیکھو، اگر کبھی آپ نے بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو کچھ پرماننٹ آیتیں قرآن کی وہیں سے پڑھتے ہیں وہ، بس نورانی قاعدہ اور تجوید اور پورا قرآن، کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کے کسی عالم کو کہا جائے کہ آپ تفسیر کریں گے تو اس کی صلاحیت تفسیر کرنے کی نہیں ہوتی، اگر وہ ماہانہ تقریر جو جھگڑے کی ہے چھوڑ دے تو خطابت نہیں کر سکتا۔ آپ کسی موضوع پر اس کو دو گے کوئی بات کرنے کے لیے تو اس کے پاس جھگڑے کے عنوان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کتنا بھی آپ مثبت دو گے۔ ہمارے ہاں عرس ہوتا ہے، ہمارے جد امجد بھی مسعود حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، تو ایک بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے تھے، تو میرا چھوٹا بھائی اس کا صدر تھا کمیٹی کا، تو اس نے
طہارت کے مسائل ان کو لکھ کر کے دیا کہ حضرت آج آپ بیان کیجئے گا ایک ایمان والے کی ظاہر و باطن طہارت کہ استنجا کیسے ہو، عورتیں کیسے کریں، مرد کیسے کریں۔ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، حالانکہ وہ اس جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس عرس سے پہلے ایک دینی جلسہ ہوتا ہے، اس میں تقریر ہوتی ہے۔ پہلے اس میں دیوبندی علماء بھی آیا کرتے تھے، ہمارے استاد مولانا ضمیر احمد صاحب تھے، وہ آیا کرتے تھے، اور دیگر علماء آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ تھا کہ مخالف مجمع کو بھی وہ برداشت کرتے تھے۔ آج ہم جیسے دیوبندیوں میں حوصلہ نہیں ہے، ہم پوچھ کے جاتے ہیں کہ اپنے خیال کے ہیں کہ دوسرے خیال کے ہیں۔ اس کا چھوٹا سا نمونہ تبلیغی جماعت کا اختلاف ہے، اب 2 گروپ ہو گیا ہے، تو ہر آدمی اس میں کس گروپ کے ہیں، بھئی آپ ایک عالم دین ہے، پورے دین کے آپ نمائندہ ہیں، یہ 72 گروپ میں بٹ رہے ہیں تو کیا ہے، آپ تو رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کو سیدھی بات کہنی ہے۔ تو یہ ہمارے حوصلے کی کمی اس زمانے میں ہے کہ ہم مجمع کس خیال کا ہے پوچھتے ہیں، اسی خیال کی تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے آستانے پہ دیکھتا تھا کہ پہلے دیوبند کے علماء بھی آتے تھے اور وہ سنت اور شریعت اور سیرت بیان کر کے چلے جاتے تھے۔ اب عرس کمیٹی والے اگر کسی دیوبندی عالم کو دعوت بھی دیتے ہیں تو وہ گھبراتا ہے، تو میدان انہی کے پاس ہے، تو انہی کے عالم ہر سال آتے ہیں کہ شوچا سے یہاں سے وہاں سے، مگر ذمہ دار میرا بھائی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ طہارت کے بارے میں بیان کریں گے، تو بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ لیکن بعد میں انہوں نے طہارت کا بیان کیا۔ اگلے سال لوگوں نے کہا کہ بمبئی سے ایک بڑے عالم کو بلائیں گے، تو وہ مسئلہ چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میرے بھائی نے ان کو دعوت دیا، بمبئی سے آیا، اور ان سے کہا کہ آپ صحابہ کرام کا مقام بیان کریں گے، اور خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے۔ انہوں نے بیان کیا اسے، لیکن ان کو مشکل میں پھنسنا پڑا، اور بعد میں کہا صدر صاحب اگر آپ نے کچھ پہلے بتایا ہوتا تو میں تیاری کر کے آتا۔ تو میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان کی تقریریں، ان کی تفسیریں سب موسمی اور جھگڑالو ہوتی ہیں، چونکہ ان کو دین سے زیادہ، شریعت سے زیادہ ان کے علامتی مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً سبھی فرقوں کا حال ہے، اور آپ کو مفصل دین پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہمارے طبقے میں اگر کہیں ایسا فتنہ ہوتا ہے اور کمیٹی سپورٹ بھی کرتی ہے کہ آپ کو اس کا تعاقب کرنا ہے، تو ہم اس فن کو نہیں جانتے، اس لیے اچھا ہونے کے بجائے ہم سے نقصان ہونے لگتا ہے۔ اب وہاں سے ہم 2 طرف کام کرتے ہیں، ایک تو کہ ہم نے چلتی ہوئی کتابیں مطالعہ کر لیا اور علماء کرام کی کیسٹیں سن لیا کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے، تو انہوں نے ہنسی مذاق کی بات کیا، انہوں نے کچھ ان کی غلطیاں نوٹ کیا کہ اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، اور خنزیر کا بال حلال اور پاک ہے، اور فلاں ہے، اور کتا ایسا ہے، اور ان کے ہاں نکاح کا یہ مسئلہ ہے، جو ان کی کتابوں میں اس طرح کی عبارتیں ہیں، تو وہ نکال لیتے ہیں اور اس پر تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا عالم سمجھاتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس آمین پر حدیث نہیں تھی، رفع یدین پر حدیث نہیں تھی، اسی لیے یہ اس پر حدیث نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، اور ہماری کتابوں سے، جبکہ ہمارے پاس قرآن حدیث کے علاوہ کوئی تیسری کتاب نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اگر ان کے پاس حدیث ہے تو کوئی حدیث پیش کریں۔ اب پہلے جمعہ میں اگر آپ کو کمیٹی نے دبا دیا تو وہ حشر ہوگا جو میں نے بتایا کہ آپ صلح کلی ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی کمیٹی آپ کو اجازت دیتی ہے رد فرقہ باطلہ کی، تو آپ اگلے ہفتہ بغیر سیکھے ہوئے تقریر کر دیتے ہیں منی پاک ہونے کی، خنزیر حلال ہونے کی، اہل حدیثوں کے اور مسائل کی، تو قوم میں ایک جوش بھر جاتا ہے۔ اس جوش کے بعد ان کی پٹائی کر دیتے ہیں لوگ، مار دیا، پیٹ دیا، جھگڑا بڑھ گیا، یعنی سراسر ایک دینی مسئلہ کرمنل بن جاتا ہے۔ ان کی مسجد اکھاڑ دیا، پھینک دیا، جلا دیا، مار پیٹ کر دیا، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جوش میں آ کے ہماری مسجد میں لکھ دیا کہ یہ اہل سنت والجماعت حنفی المسلک مسجد ہے، یہاں اہل حدیث کا آنا منع ہے، یہاں آمین چلانا منع۔ یہ ساری باتیں آپ کے کم حوصلے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بت رکھا ہوا ہے اور توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے دار ارقم پہ اعلان نہیں لگا رہے ہیں کہ یہاں کوئی بت پرست نہیں آئے گا۔ اس کا ثبوت کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ مومن ایک دائی ہوتا ہے، اسلام ایک دعوتی مذہب ہے، اور دائی کو ہمیشہ الجھنوں سے گزرنا پڑتا ہے، حالات سے، عزیمت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا کہ آپ مسجدوں میں اعلان لگا دیں کہ یہاں اہل حدیث نہ آئیں؟ اللہ کے گھر کو بند کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ عافیت کا راستہ ہے کہ ہماری مسجد سنی ہے، دوسرے لوگ یہاں نہ آئیں۔
اس سے بھی ان کو موقع ملتا ہے کہ جب آپ نے ان کی پٹائی کر دیا، کیس ہو گیا، کمپلین ہو گئی، FIR ہو گیا، اپنی مسجد میں آپ نے لگا دیا، تو جب انہوں نے 3 لوگوں نے آمین کہنا شروع کیا تھا تو اسی دن ان کے پالیسی بنانے والوں نے 2 طرف اپنی باتیں طے کر لیا تھا کہ آپ کے آمین کہنے کے بعد اگر امام صاحب کو دبا دیں گے تو ہم کو سماج میں اس طرح گنجائش مل جائے گی، اور اگر امام صاحب کو نہیں روکیں کمیٹی والے اور وہ سختی کریں گے، سخت بیان کریں گے، تو جب مار پیٹ ہوگی، مسجدوں سے نکالا جائے گا، بائیکاٹ کا فیصلہ ہوگا، جب ہم کو اپنی مسجد بنانے کے لیے گنجائش نکل آئے گی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، یا تو پہلے کیے رہتے یا تو اس کے بعد کرتے ہیں۔ مثلا جمعیت اہل حدیث حصور رجسٹر کرا لیتے ہیں، جمعیت اہل حدیث میسور رجسٹر کرا لیتے ہیں، ٹرسٹ رجسٹر کرا لیتے ہیں، اس میں اغراض و مقاصد لکھتے ہیں کہ ہمارے اغراض و مقاصد میں ہے مسلمانوں کی خدمت کرنا، ان میں تعلیم پھیلانا، ان میں قرآن پڑھانا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یتیم خانہ، سوشل ورک، سب لکھ لیتے ہیں، رجسٹر ہو جاتا ہے ان کا ٹرسٹ۔ پھر ایک پراپرٹی خریدتے ہیں ٹرسٹ کے نام سے، پھر اس کا پلان بھی اپرول کرا لیتے ہیں۔ پھر جب مسجد کے لیے سنگ بنیاد کا پروگرام کر، تب تک ہم کو خبر نہیں ہوتی، اندر کمیٹی رجسٹر ہو گئی، 4-5 سال ہو گیا، لوگ اس میں ذمہ دار ہو گئے۔ بعض ہمارے حنفی لوگوں کو بھی بطور ڈھال کے وہ اس میں رکھ لیتے ہیں، تاکہ وہ شہر کے بڑے ہیں، ڈھال بنیں گے، ہم کہیں گے بھائی ہماری کمیٹی میں 2 حنفی متولی بھی ہیں، وہ بھی شہر کے مکھیا پٹیل تھے، ہم نے ان کو لے لیا ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، یہ لوگ ہم کو بھگاتے ہیں، ہم یہاں کریں گے۔ تو وہ سنگ بنیاد کرنے سے پہلے پولیس کا ماحول، CID کا ماحول، عمائدین کا ماحول، رائے عامہ اپنے لیے اچھی کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ کی میجارٹی ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اخلاقی ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اب اگر پولیس والوں نے کھل کر کے ان کو ساتھ دے دیا تو آپ کی ذلت ہوتی ہے، یہ پورے ملک کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اور اگر پولیس نے ان کو وقتیہ روک دیا تو ان کو اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے، پھر وہ SP کے اوپر منسٹری لیول پر دوسرے افسروں کے ذریعے سے دباؤ ڈال کے اپنی نیک چلنی اور اپنی شرافت کا ثبوت پیش کر کے اس نشانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو ایک مدرسہ، ایک مسجد، ایک مکتب، ایک درسگاہ، ایک انجمن اپنی اس شہر میں قائم کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم بھاگ کر کے آ کر کے شاہ ولی اللہ میں، مدرسے میں، سبیل الرشاد میں، مسیح العلوم میں، کسی ایک بڑے مدرسے میں، کسی ایک بڑے عالم کے ہاں جا کر کے اپنی کہانی سناتے ہیں کہ حصور میں ایسا ہو گیا، میسور میں ایسا ہو گیا، فلاں میں ایسا ہو گیا۔ اب یہ حضرات سب مشغول ہیں، اس میں سے کوئی بیکار نہیں ہے۔ تبلیغ والے تبلیغ میں لگے ہیں، تعلیم والے تعلیم میں لگے، خانقاہ والے خانقاہ میں لگے۔ کوئی آپ کے ہاں آ کر کے 10 دن 20 دن قیام کر کے اس فتنے کا تعاقب کر کے قلعہ کما کر کے جائے گا، آج تک ہندوستان میں ایسا کہیں نہیں سنا گیا۔ آپ جس مرکز میں جا کر کے رونا روتے ہیں، جس مدرسے میں جا کے سناتے ہیں، جس عالم کے پاس جاتے ہیں، یا آپ چیک کرتے ہیں اچھی تقریر کون کرتا ہے، انظر شاہ صاحب کی تقریر بڑی شاندار ہے، فلاں شاہ صاحب کی تقریر بڑی شاندار ہے، مولانا PM مزمل صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، فلاں، میں سب میرے دوست ہیں بابا، میں اس لیے نام لے رہا ہوں۔ تو ان کے سر پہ جب آپ مسلط ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے مسلک کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، وہ آپ کو ایک تاریخ دے دیتے ہیں، اس تاریخ میں جلسہ ہوتا ہے، دین 23 سال میں مکمل ہوا ہے، جلسے میں 1 گھنٹے کے اندر کوئی مولوی کتنا بیان کر دے گا؟ تو مسئلے چھڑ جاتے ہیں، لیکن موقع پر افراد نہیں ہوتے۔ اب اگر کبھی کبھی زیادہ پیسہ ہے، ارشد کی طرح میسور میں زبردست بھائی بڑی آمدنی ہے، تو یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ تربیتی کیمپ کرو۔ اب صاحب جب تربیتی کیمپ رکھا گیا تو ارشد کو مشورہ جاتا ہے کہ مفتی زید صاحب کو ندوے سے بلاؤ، مولانا راشد صاحب کو دیوبند سے بلاؤ، معصوم کو رائے چوٹی سے بلاؤ۔ اب جب بڑے بڑے اکابر آئیں گے تو ارشد سے کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ صدیقیہ ہے، اس کے مفتی توجیہ صاحب کہے چھوڑ دو گے، ایک صدارت ان کی نشست میں ہونی چاہیے، تو فلاں مدرسہ ہے، ان کو، یہ فلاں پیر صاحب ہیں وہ یہاں آتے ہیں، ان کو بلاؤ۔ تو 5 نشستوں کے 5 صدر بلائے جاتے ہیں، ملک کے 5 بڑے علماء بلائے جاتے ہیں، ان کو سننے کے لیے 1500، یہ ہو چکا ہے میسور میں جو نام لے رہا ہوں یہ لوگ آ چکے ہیں، میں خود بھی جا چکا ہوں۔ ایک بڑے شادی محل میں، ایک بڑے مدرسے میں 1000-1500 علماء، اس کے لیے تیاری، پھر اس کے لیے مالیہ کا انتظام، پھر اس کے لیے، اب یہ لوگ آتے ہیں میری طرح مہمان کی طرح، گئے تقریر کیا اپنی، کسی نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر، کسی نے تدوین فقہ پر، کسی نے تقلید شخصی پر، کسی نے کو مجمع آتا ہے، سنتا ہے، کتابیں لیتا ہے۔
لے جا کر کے الماری میں رکھ دیتا ہے۔ جیسے ارشد پہلے اکیلے تھے کربلا میں، کیمپ کے بعد بھی اکیلے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ اب ان کی انرجی خرچہ ہو چکی ہوتی ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ کیمپ پہ خرچہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی پہچان دارالعلوم کے محتمین صاحب سے، ان کی پہچان ندوے کے محتمین صاحب سے، جمعیت علماء کے اکابر سے، مقامی علماء سے ہو چکی ہوتی ہے۔ بس انہی کے حاشیے پہ رہنے والا کوئی آدمی سوچتا ہے کہ تو بڑا اچھا کام ہے، ایک کیمپ میں بھی کروں گا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ فتنے کا تعاقب کرتے، آپ کے اندر میچ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کیمپ ارشد نے کیا، ایک کیمپ راشد کر رہے ہیں، ایک کیمپ فلاں نے کیا، ایک کیمپ فلاں کر رہے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ بھائی معصوم اس کیمپ میں آئے تھے تو میں اپنے کیمپ کے لیے بھی انہی سے تاریخ لوں گا۔ اب وہ پیچھے پڑتے ہیں، شہر میں اتنے لوگ ہیں، اب وہ ایک حاشیہ بڑھا لیتے ہیں کہ ان کے کیمپ میں مفتی تاج الدین صاحب آئے تھے، مولانا رفیع الدین صاحب آئے تھے، مفتی شعیب اللہ خان صاحب آئے تھے، مولانا ضیاء اللہ الدین صاحب آئے تھے، اب میرا کیمپ سکسیس اور کتنا ہونا۔ یہ 3 سیاسی لیڈروں کو بلا کے بیٹھا دیتے ہیں، تب ان کو وزن بڑھانا ہے، اپنا کرنا ہے۔ تو فتنہ جہاں ہے وہیں پنپتا رہتا ہے، زخم جہاں ہے وہاں مرہم لگانے کا نمبر نہیں آتا، پورے بدن پر مرہم ملا جاتا ہے اور خرچہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ وجوہات ہیں ان فتنوں کے پروان چڑھنے کے۔ حالانکہ اس کا آسان سا مسئلہ تھا، کوئی بڑا کام نہیں تھا، آسان سا مسئلہ۔ اکابر علماء دیوبند نے رد فرقہ باطلہ کو ایک فن بنا دیا ہے۔ اس کا آسان سا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جب 3 بچوں نے زور سے شروع میں آمین کہی تھی اور آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ آمین ترمذی شریف والا نہیں ہے، اگر ترمذی شریف والا آمین ہوتا، امام شافعی والا، ائمہ ثلاثہ والا، تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ بھائی ان کے آمین سے 1500 سال میں کہیں جھگڑا نہیں ہوا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ آمین کے باب میں آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین چھوڑ دیا، حالانکہ ہم نے آمین اللہ کے رسول کے زمانے میں کہا تھا۔ وہ روایت ہے، اس کی سند پر کلام بھی ہے، لیکن غیر مقلدین اسے پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو۔ تو آسان سی بات ہے کہ ابو ہریرہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا لوگوں نے چھوڑ دیا، تو بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے زور سے تعلیم کے لیے کہا تھا، لوگوں نے کہہ دیا، اور ابو ہریرہ کے زمانے میں سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، تو خیر القرون میں آمین چھوڑ دیا گیا۔ ہمارا موقف ہے کہ ہم آمین کے منکر نہیں ہیں، آمین چلانے کے ہم خلاف ہے، آمین چلانا نہیں چاہیے۔ آمین کا لفظ یہ ولضالین کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہے، اگر صحابہ نے سنا نہ ہوتا تو نقل کیسے کرتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جھگڑا صرف اتنا ہے کہ آمین چلایا جائے یا آمین کہا جائے، اتنی سی بات ہم پروف نہیں کرا پاتے، تو ہم ترمذی والے آمین کو ڈھال کے طور پہ پیش کر کے عوام کا ذہن یہ بنا دیتے ہیں کہ زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، دھیرے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم فن جانتے رہتے تو جن 3 بچوں نے آمین چلایا ہے ہم ان کو بلاتے اور اس کو بھی ایک دین کا کام سمجھتے۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے، کوئی بھی مولوی صاحب اس طرح کے مریضوں سے بات کرنے کی جرات نہیں کرتے، نہ پیچھا چھوڑاتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ اگر موضوع پر تیار رہیں تو یہ جھٹکیوں میں کام ہو جائے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس موضوع پر ان کی گرفت نہ ہونے سے سلجھانے جاتے ہیں، مسئلہ الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر یہ اپنے ایک شاگرد کو آمین کا مسئلہ اچھی طرح سمجھا دیتے اور وہ شاگرد سوال لے کر کے ان 3 آمین چلانے والوں کے پاس چلا جاتا تو ظاہر ہے وہ تو نہار پیٹ ہے، انہوں نے جو سیکھا تھا وہ ختم ہو گیا ایک مرتبہ میں۔ پھر یہ پتہ چلتا کہ ان کے پیچھے فلاں عالم ہے، کیونکہ اہل حدیث کے پیچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو فسادی ہیں، اور وہ وہاں سے ان کو ورغلاتے رہتے ہیں اور ان کو جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ ہمارا مسلک قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، قرآن سے متاثر ہوتا ہے، حدیث سے متاثر ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے بھائی، اگر کوئی کہے کہ یہ بات قرآن میں ہے تو ایمان کا تقاضا ہے ماننا، یہ بات حدیث میں ہے تو ایمان کا تقاضا ہے ماننا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر قرآن کے نام پہ اہل حدیث عالم جھوٹ بول رہا ہے تو میں سنجیدگی سے اس کو پروف کراؤں کہ بھائی تمہارا عالم تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر حدیث کے نام پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں صبر اور سنجیدگی سے پروف کراؤں کہ تمہارا عالم حدیث کے نام پر، بخاری کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہ چھو منترم سے فوراً تھوڑی ہوگا
کہ اس نے کہا، آپ نے کہا جھوٹ ہے. نہیں، یہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو سلیقہ ہو، آپ کا ایک شاگرد ہو جو اسی لیول کا ہو جس لیول کے لوگ آمین چلا رہے ہیں. جیسے انہوں نے نشانہ بنا کر کے آپ کے ایک معتبر امام کے پیچھے اپنے 3 شریر بچوں کو لگا دیا، ایسے آپ کے اندر بھی یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ایک شاگرد کو جو اسی لیول کا ہو ان کے ساتھ لگا دیں، اور وہ جائیں ان سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی آمین کہیں گے، ہم بھی رفع دین کریں گے، ہم بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے، ہم کو اپنے عالم کے پاس لے چلو. لے جائیں گے وہ. اب یہ وہ باتیں کہے گا عالم کے سامنے، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ آپ کا ایک عامی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے، حقیقت میں کہہ سکتا ہے. یاد رکھو، اسلام کا کوئی مسئلہ بے دلیل نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہمارے شیخ الحدیث کو دلیل یاد نہ ہو، دلیل یاد نہ ہونا ایک الگ کمزوری ہے، لیکن مسئلے کا بے دلیل ہونا یہ نہیں ہو سکتا. اسلام کا کوئی مسئلہ جس مقدار میں بھی ہے وہ دلیل کے بغیر نہیں ہے. اب ہمارا عام آدمی اگر آپ نے اس کو دلیل بتا دیا کہ دیکھو ہماری یہ دلیل ہے، اور اس نے جا کے اس کے عالم کو قائل کیا، تو یہ جو تینوں بچے اس سے متاثر ہو کے آئے تھے کہ حنفی امام کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، اور ہمارے مولوی صاحب حفظہ اللہ ہیں، وہ مدینے سے فارغ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہے، ان کے پاس قرآن حدیث ہے، وہ بڑا علم رکھتے ہیں، اگر یہ ہے تو جب اس آپ کے شاگرد کی بات کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کا بھرم ٹوٹے گا، یہ پریشان ہوں گے. میں اپنا قصہ اس سلسلے میں سناتا ہوں. ہمارے یہاں ایک شہر ہے نلور، مفتی عبد الوہاب صاحب کا وہاں انتقال ہوا، اللہ مغفرت ہے، بڑے عالم دین تھے، دارالعلوم کے پرانے فضلہ میں تھے، اور بہت خدمات ان کی علاقے میں، بہت خدمات ہے. لیکن نظر لگ گئی شہر کو، اہل حدیث گھس گئے یہاں وہاں سے. اب شروع میں آپ تو جانتے دعوت و تبلیغ والے کارگزاریاں بھی یہی آ کے سناتے ہیں، آپریشن کے لیے کھڑے ہو تو بول کے الگ ہوتے، ہمارا کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو نلور میں بھی یہی ہوا. مولانا عبد الحنان صاحب مدرسے کے استاذ تھے. ایک جگہ ایک مولوی صاحب ہیں مولانا شریف صاحب پامور کے، میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ فرضی قصے نہیں سنا رہا ہوں، وقف کے فارغ ہیں. انہوں نے کچھ مسائل چھاپ دیے، اہل حدیثوں کے علامتی مسائل، اور اسے مسجدوں میں لگا دیا. نیچے انہوں نے مولانا راشد صاحب کا نام لکھا دارالعلوم کے، حسب الحکم، حسب الاجازت، فلاں. ہمارے یہاں برکتن چلتا ہے نا، اشتہار چھپتا ہے پہلی جلد کا، زیر سیادت اور زیر قیادت اور زیر سرپرستی. جامعۃ العلماء میں اتنا سکون ہے، سرپرستی کا شعبہ ہی جامعۃ العلماء میں نہیں ہے. جی سرپرستی کوئی شعبہ جامعۃ العلماء میں کوئی سرپرست نہیں ہوتا. جامعۃ العلماء میں صدر ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، نائب صدر ہوتا ہے، اس کے فعال ممبر ہوتے ہیں. یہ سرپرستیوں کا وزن اتنا ہے کہ اب ہم لوگ ڈھو نہیں پاتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، اشتہار چھاپو تو اب مدرسے والے اتنا پریشان ہوتے ہیں ارجش کرنے کے لیے، یعنی ہم اتنے نچلی جگہ پہنچ چکے ہیں کہ بیچارے اب وہ کس لائن میں چھاپیں. تو کسی کا رنگ الگ کرتے ہیں، کسی کا رنگ الگ کرتے ہیں، کسی کو سوچ کر کے الگ، یعنی اندازہ لگاؤ کہ یہ اہل حق کی جماعت کہاں جا کے رکے گی، کس پاودان پہ کھڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی مفتی راشد صاحب کا نام ایک گوشے میں چھاپا، اور انہوں نے جامعہ نور الہدیٰ میں پڑھا تھا تو اپنے استاذ مولانا عبد الحنان کا نام ایک میں چھاپا، اور انگول کے مولوی اسد ہیں، جانتے ہوں گے، دارالعلوم کے فارغ ہیں، نیک عالم ہیں، تو ان کا نام ایک جگہ چھاپا، اپنا نام ایک جگہ چھاپا حیثیت مرتب کے. وہاں حنفی مسجد میں اشتہار لگا ہوا تھا، لیکن سوالات چبھتے ہوئے تھے اس میں. اہل حدیث کے 2-4 نوجوان حنفی مسجد میں گھسے، آپ دلیری دیکھو ان کی، انہوں نے میدان کتنا خالی سمجھا، گھسے، اس اشتہار کو پھاڑ کے پھینکا، 1-2 مصلیوں کو ہماری مسجد میں مارا، انہوں نے پٹائی کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پالیسی میں ہیں، ان کو معلوم ہے مسئلہ سراسر درسگاہ کی تحقیق کا. یاد رکھو آپ، اہل علم کا اختلاف جو ہوتا ہے ہاتھا پائی تک نہیں ہوتا، اہل علم کا اختلاف دلائل سے ہوتا ہے. میں جہاں چاہو بات کر لو، جب چاہو بات کر لو، اس آیت کا یہ مطلب، حدیث کا یہ مطلب. لیکن ان کی کامیابی ہے کہ اس مسئلے کو درسگاہ کے ماحول سے، علمی تحقیق کے ماحول سے نکال کر کے روڈ پر لاؤ، کرمنل کرو، اور ہماری نادانی سے ان کو ہم موقع دے دیتے ہیں. تو انہوں نے مارا اسی لیے، پھاڑا اسی لیے پولیس کیس ہو جائے. پولیس کیس ہو گیا تو انہوں نے مولانا عبد الحنان صاحب پر FIR کیا. ابھی بھی زندہ، آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا کو.
اور پولیس والوں کو میں نے بتایا کہ سرکاری پالیسی کیا ہوتی ہے، بڑی کمیونٹی کو، مسلمان کی میجارٹی کو بے قرار رکھنے کے لیے ان چھوٹے فرقوں کی سرپرستی کرنا، یہ ہر پارٹی کی سیاست ہوتی ہے، ہر سرکار کی سیاست ہوتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پورے علاقے میں مفتی عبد الوہاب صاحب ہی اوپننگ کر رہے ہیں، وہی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے وہ قوت اور قدرت دے رکھی ہے کہ ساری پارٹیاں جھکتی ہے، ساری سرکار کو جھکنا پڑتا ہے۔ اب یہ اچھا موقع آیا ہے ان مولویوں کی جڑیں کھینچنے کا۔ مفتی عبد الحنان صاحب مفتی عبد الوہاب صاحب کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، غالباً ان کے بھانجے ہیں یا ان کی بہن کے داماد ہیں۔ چونکہ میں اس کیس میں تھا اس لیے میں نام لے کے بتا رہا ہوں، مجلس خاص مجلس ہے یہ، FIR ہو گیا۔ اب جیسے وقت گزرتا گیا پولیس پر دباؤ پڑتا گیا گرفتار کرنے کے لیے۔ میں ٹرین میں تھا، مجھے مولانا ذاکر صاحب نے فون کیا۔ مولانا ذاکر صاحب کا مدرسہ ہے تعلیم الدین ٹرسٹ دامن مڑگو میں، ہم جاتے رہتے ہیں وہاں۔ مولانا عبدالسبحان صاحب ایک بڑے عالم ہیں وہاں کے، اور وہ ہمارے قاری امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سمدھی بھی ہیں، اچھے بڑے لوگ ہیں۔ تو مجھے فون کیا، میری بے تکلفی ہے مولی ذاکر سے۔ میں نے کہا مولی ذاکر صاحب بہادر آدمی وہ ہے جو اپنی ہار تسلیم کر سکے۔ تو بہادری کی تعریف یہی ہے کہ بہادر وہ ہے جو شکست کا دھکا برداشت کر سکے، جو شکست ہونے کے بعد خودکشی کر لے اسے بہادر نہیں کہتے۔ میں نے کہا اس معاملے میں آپ اب مائنس میں چلے گئے ہیں اور آپ میدان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت موقع لے لیجئے، اور اب جتنا آپ ٹکرانے کی پوزیشن اختیار کریں گے مولی عبد الحنان کے ساتھ اور نام بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور انہوں نے پوری تیاری کر کے آپ کا اشتہار پھاڑا ہے، ایسے نہیں پھاڑا ہے نادانی میں۔ تو آپ موقع لے لیجئے، اور میں ابھی سفر میں ہوں، میں آؤں گا، اس کے بعد میں خود آؤں گا آپ کے ہاں۔ تو میرا سفر ختم ہوا، میں رائے چوٹی آیا۔ رائے چوٹی آیا تو پھر میں نے بات چیت کیا۔ سب سے پہلے مولی عبد الحنان کی ضمانت کروائی گئی تاکہ ان کے اوپر سے کیس ختم ہو، اور اس معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا۔ وہ موقع چند مہینے کا لیا گیا۔ پھر میں نے نلور کے علماء سے کہا کہ بھائی وہ ضد کر رہے تھے وہی تربیتی کیمپ کی، انہوں نے ایک فہرست بنایا تھا۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معدن العلوم والے، وہ زندہ تھے اور وہ معدن کے ذمہ دار تھے، اور مجلس العلماء جو ہے نلور کی اس کے حضرت سرپرست تھے۔ میرا بھی تعلق ہے مجلس العلماء سے نلور کی۔ تو انہوں نے فہرست بنایا کہ اکابر کو بلائیں گے اور تربیتی کیمپ کریں گے اور بڑا جلسہ کریں گے۔ میں نے اس کی مخالفت کیا۔ اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معصوم منع کیوں کر رہا ہے اس کو کہ نہ پروگرام کرو۔ میں نے کہا بل صاحب اب معاملہ اتنے آگے بڑھ چکا ہے کہ اس طرح کے کیمپ ویمپ سے نہیں ہوگا، اب تو آپ جہاں زخم ہے وہاں ٹاکے لگانے کی طاقت پیدا کرو، جہاں پھٹا ہے جسم اس چمڑے کو سینے کی طاقت پیدا کرو، آپ خود جواب دینے کی قوت پیدا کرو۔ وہ اس میں کامیاب ہیں کہ انہوں نے آپ کے لوگوں کو چھین لیا ہے۔ اس بیچ میں کئی شہر کے بڑے بڑے لوگ جو دعوت و تبلیغ کے پرانے ذمہ دار تھے، ان کے بچے فضائل اعمال کے خلاف ہو گئے، ان کے گھروں میں اہل حدیث گھس گئے، ان کے داماد اہل حدیث بن گئے، ان کے بیٹے بن گئے، اور نصیحتوں سے واپس نہیں آئے۔ یاد رکھو دلیل کی کمزوری نہ مذاق سے پوری ہوگی، نہ نصیحت سے پوری ہوگی، نہ لطیفے سے پوری ہوگی۔ دلیل کی کمزوری دلیل سے پوری ہوگی۔ ہمارے ہاں کمزوری کیا ہوتی ہے، اگر دلیل سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو مذاق کر دیتے ہیں، سامنے والے کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ نصیحت کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سب سمجھ کر کے آتے ہیں کہ دیکھ لینا تمہارے مولوی صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے اس لیے وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ سب ان کے ہتھ کنڈوں کو، ان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھولا بھالا معاملہ ہے، وہ ایک سازش کے تحت آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے محرم میں عاشورہ کے دن سب کو بلایا، 8، 9، 10، 11 محرم 4 دن کے لیے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں تو آؤں گا نہیں۔ اب مولوی عبدالسبحان کو بھی پریشانی کہ یہ بڑا ضدی ہے، ہم لوگ دوست ہیں آپس میں، مولوی ذاکر کو بھی پریشانی۔ پھر میں نے کہا دیکھو آپ لوگ تو بوڑھے ہو گئے، ہمارے مصرف کے نہیں ہو، آپ برکتاً آ جاؤ، یہ جوان بچوں کو بھیجو میرے پاس، شریف وریف کو جو ٹکرائے ہوئے ہیں ابھی نئے نئے فارغ ہو کے آئے ہیں، ان کو سب کو تمہارے بچے کو بھیجو، سفیان کو۔ اب اللہ کا شکر ہے ایک ٹیم نلور سے آئی۔ اب جب جماعت کے ساتھیوں نے سنا کوئی ٹیم یہاں جا رہی تو اس میں ایک فضلو بھائی تھے، ان کا بھانجا، ان کا بھتیجا، اور بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو گئے تھے۔ تو بہت علماء نے منع کیا کہ بھائی آپ نہ آؤ، بولے نہیں میں جاؤں گا۔ وہ متاثر کیوں ہوئے؟ اسی زمانے میں جب ایک کشمکش چل رہی تھی تو مولانا علی سلطان صاحب نلور گئے تھے، تو یہ حالات ان کے سامنے رکھے تو مولانا علی سلطان صاحب نے تقریر کیا مغرب بعد۔ اب ایک عالم دین جو درسیات پڑھاتا ہو، مضبوط ہو، جب اس موضوع پہ بولے گا صحیح بولے گا، تو انہوں نے بہت مثبت انداز میں
تقلید، رفع دین، جو ضرورت تھی مثبت سمجھا۔ اور آخر میں ایک جملہ کہا، اس کو نلور کے لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، یہ علم کی چند چھینٹیں ہیں جو میں نے اپنے اوپر بھی ڈال لیا، آپ مجمع پر بھی پڑھی ہیں، یہیں علم ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء میں جو اس فن کے ماہر ہیں، اگر کبھی آپ ان سے ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ کتنا بودا ہے۔ میں 1 گھنٹے میں آپ کو کیا سمجھاؤں، یہ تو چند چیزیں تھی جو میں نے اچھالا، قطرے آپ پہ پڑ گئے، میرے اوپر پڑ گئے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ میں پڑھنے پڑھانے کا آدمی ہوں، لیکن جو علماء اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کی بصیرت دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا مسلک کتنا مضبوط ہے اور یہ فتنے کتنے کمزور ہیں۔ فضلو بھائی کو وہ بات یاد تھی، تو جب یہ لوگ علماء کرام رائے چوٹی آئے تو فضلو بھائی بھی آ گئے۔ اب میرے لیے بھی تعجب، بھائی سارے علماء کو میں حدیث بتانا ہے، حوالے دینا ہے، زیرکس دینا ہے، اب یہ فضلو بھائی کو کیا کروں؟ وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے فضلو بھائی کو تلگو میں لکھ کر کے دیا، حدیث صحیح مرفوع متصل غیر معارض، حدیث صحیح مرفوع متصل غیر معارض۔ اب وہ یاد کرتے رہے، حدیث صحیح مرفوع متصل، حدیث صحیح مرفوع متصل، حدیث صحیح مرفوع۔ پھر میں نے ان کو لکھ کر کے دیا، بخاری شریف سے ایک حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی دکھا دیں، بخاری شریف سے ایک حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی، بخاری شریف سے ایک حدیث، اس نے بخاری کی شکل نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد اگر بخاری میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مدرسے میں پڑھائی جانے والی صحاح ستہ میں سے ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث۔ اب صحاح ستہ تلگو میں لکھا، اس نے صحاح ستہ یاد کرتا رہا۔ اخیر میں نے لکھا ہے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث، پھر میں نے اس کو صحیح ابن خزیمہ کا زیرکس بھی دکھا دیا، اور اس میں گن کر کے ایک جگہ معمل بن اسماعیل لکھا ہوا تھا، وہ پہچانوا دیا فضلو بھائی کو۔ میں نے کہا دیکھو یہ معمل بن اسماعیل لکھا ہوا ہے۔ اب اس نے سبق سنایا 3 دن کے بعد، حدیث صحیح مرفوع متصل غیر معارض، بخاری شریف سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت دکھا دیں، یا جو حدیث کی 6 کتابیں مدرسوں میں صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہیں اس میں کوئی روایت دکھا جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ پھر میں نے کہا وہ صحیح ابن خزیمہ، آخر میں جب وہ پڑھیں گے تو میں نے کہا معمل بن اسماعیل یہ بہت جھوٹا تھا، اور اس کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی حدیث کسی کے پاس ہو تو نقل نہ کریں، امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، اگر کسی روایت میں یہ آ جائے تو روایت صحیح نہیں ہوتی۔ انہوں نے بغیر سمجھے اتنا یاد کیا۔ اب جاتے ہوئے میں نے ان کو ڈھنگ سکھایا، میں نے کہا آپ کے ہاں جو مولوی اہل حدیث ہے کہاں کا ہے؟ بولے مدراس سے آیا ہوا ہے، ایک کمرہ کرائے پہ لے رکھا ہے، اور یہ سارے بچوں کو وہیں اکٹھا کرتا ہے، ہم لوگ ان بچوں کو پنجے بولتے ہیں کہ پورے پنجے وہاں جاتے ہیں اس کے پاس، اور وہ سب کو بیٹھا ورغلاتا رہتا ہے، معراج ربانی کی سیڈیاں اور کیسٹیں اور تلگو پمفلٹ بانٹتا رہتا ہے۔ گئے فضلو بھائی اس کے پاس، جا کر کہا کہ مولوی صاحب میرے خاندان کے سب لوگ سینے پر ہاتھ باندھ رہے، رفع دین کر رہے ہیں، مجھے بھی وہی اچھا لگتا ہے، وہ جماعت والوں کے ساتھ پھر کر کے بیزار ہوں، ان کے پاس حدیث نہیں، کچھ بھی نہیں، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نماز ایسے ہی پڑھوں گا جیسے آپ پڑھتے ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھوں گا۔ آپ مجھے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث بخاری شریف سے ایک زیرکس بنا کے دے دیجئے، تاکہ کوئی مجھ سے پوچھے، میں چائے بیچتا ہوں، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، وہ کوئی پوچھے میں تو میں دے دوں گا، اور میں ان کی مسجد میں ہی نماز پڑھوں گا، جب حق ہے تو اعلان کرنے میں ڈر کس بات کا ہے، لیکن جب وہ مجھے پوچھیں گے تو میں زیرکس نکال کے بتا دوں بھائی تو کچھ پڑھ لو، سینے پر ہاتھ باندھنے والا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ گیا تو فضلو بھائی بتا رہے تھے، انہوں نے مجمع میں کہانی سنائی ہے، میں معاملہ حل ہونے کے بعد میدان قابو میں آیا، بڑی کہانی ہے اس کی، قابو میں آنے کے بعد جب ملی ذاکر کے مدرسے میں گیا اور عام جلسہ کیا تو فضلو بھائی نے عام جلسے میں کھڑے ہو کے کہانی سنائی، مجھے مفتی صاحب نے سکھایا تھا، تو میں گیا تو مدراس کا مولوی لیٹا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، اور وہ تبرہ کر رہا ہے حنفیوں پر۔ فضلو بھائی گئے تو ملا، وہ تو ملنے کے بعد پھر انہوں نے وہی بات کہی، تو اس نے کہا ہاں کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے سارے جو شاگرد تھے متوجہ ہو گئے، کیونکہ ان کا تو مسلک بخاری ثابت ہے، ان کو یقین ہے، تو کہنے لگے کہ ایسا ہے آپ کل آؤ، ہم کل آپ کو حدیث دے دیں گے بخاری سے۔ اب اس نے دوسرے دن تک اپنے پاس کے مجمع کا ذہن بنایا کہ ہر حدیث کا بخاری میں ہونا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی ان کے جاہل جو ہم کو نوکری لگا کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم ترمذی کا سبق سنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا پرچار کرنا شروع کرتے ہیں، اصل کھیل یہ ہے۔ تو اس نے اپنے اطراف عالموں کو بتانا شروع کیا کہ بخاری سے ہی ہر حدیث کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ بخاری میں روایت نہیں ہے، تو کل کو فضلو بھائی کو بخاری نہیں دے گا، دوسری کتاب دے گا۔ جب دوسرے دن فضلو بھائی گئے تو اس نے معراج ربانی کی سیڑیاں، کتابچے اور حقیقت ایک کتاب ہے کہ 3 اصول اس کا نام ہے،
محمد بن عبد الوہاب نجدی کی توحید، رسالت اور یہ سب، یہ ان کے مولوی صاحب میں چائے بیچتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو آپ پر بھروسہ ہے، آپ وہ دے دیجئے زیرکس بنا کر کے، یہ سب میں کہاں سنتا چلوں گا، میرے بچے پالوں گا کہ میں یہ سب سیٹیاں اڈیا سنتا چلوں گا، میں دیکھ لیا آپ کو، میں سب نہیں چاہیے مجھے، آپ مجھے وہ زیرکس دے دیجئے۔ کہنے لگے فضل بھائی ایسا ہے آپ کل آؤ تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ فضل بھائی بولے کہ مولوی صاحب ضروری نہیں ہے، آپ بخاری میں نہیں ہے نا، چھوڑیے آپ بخاری پہ کیوں محنت کر رہے ہیں، آپ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی حدیث کی کسی کتاب دے دیجئے۔ کیا شرط لگایا اس نے؟ مدرسوں میں پڑھائی جانے والی، اندازہ لگاؤ، ہم اور آپ نہیں سمجھتے کیوں وہ جملہ اس نے کہا، صحیح ستہ۔ اب دوسرے دن تک اس نے پھر تقریر لوگوں سے ہی کیا کہ ہر حدیث کا صحیح ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب پھر فضل بھائی پہنچے دوسرے دن، تو اس نے کہا فضل بھائی ایسا ہے، کہاں سے میں آپ کو مدرسے میں پڑھانے والے میں سے نکال کے دوں، میرے پاس ایک کتاب حدیث شریف کی رکھی ہوئی ہے، اس میں حدیث ہے، حدیث صحیح مرفوع متصل ہے۔ بولے کوئی حرج نہیں مولوی صاحب، اسی میں سے دے دیجئے، حدیث کی کتاب ہے نا، تو ہاں دے دیتا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ تو صحیح ابن خزیمہ نکالا۔ اس کے پاس کے بچوں نے زندگی میں صحیح ابن خزیمہ کا نام نہیں سنا تھا۔ اب ہر جمعہ اتوار منگل بیان کرنے والا بخاری بخاری بخاری، یہ بچے تعجب کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پورا دین بخاری میں ہے، آج فضلو بھائی کے جواب کا تیسرا دن ہے، نہ بخاری سے حدیث دی جا رہی ہے، نہ صحیح ستہ سے دی جا رہی ہے، نہ مشکات سے دی جا رہی ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ برکیب زیرکس منگایا گیا۔ فضل بھائی نے اعتقاد ظاہر کیا کہ میں اسے جیب میں رکھ لوں گا اور حنفی مسجدوں میں نماز پڑھوں گا اور سینے پر ہاتھ باندھوں گا آپ جیسا، اور کوئی پوچھے گا تو حدیث دکھا دوں گا، لیکن مولوی صاحب ذرا پڑھو، میں دیکھ تو لو اس میں کیا ہے۔ سمجھ رہے؟ مولوی علی سلطان صاحب نے ایک بات وہاں یہ کہی تھی کہ چھینٹے اڑائے، دوسری باتیں کہی تھی انہوں نے کہ اگر موضوع جاننے والا ان کے بڑے سے بڑے علامہ کے پاس جائے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا بات۔ تو فضل بھائی نے مجمع میں سنا کہ مولوی صاحب جو آپ نے مجھے سکھایا تھا محمد بن اسماعیل کہاں لکھا ہوا ہے، جب اس نے پڑھنا شروع کیا شروع سے روایت حدثنا فلاں فلاں فلاں، جب وہاں پہنچا میں نے کہا مولوی صاحب ٹھہر جاؤ، میں نے اپنے عالموں سے سنا ہے کہ محمد بن اسماعیل انتہائی ضعیف اور جھوٹا تھا، اگر کسی حدیث میں وہ آتا ہے تو حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ اب تھر تھرن، اب وہ سمجھ گیا کہ یہ عام تبلیغی آدمی بیوقوف نہیں ہے بلکہ مجھے چیک کرنے آیا ہے۔ تو زیرکس تو ان کو دے چکے تھے، کتاب چھین لیا، اب فضل بھائی کھڑے ہو کر کے برسے، بولے مولوی صاحب تمہارے پاس کلمہ نہیں، تمہارے پاس پوری نماز نہیں، تمہارے پاس دین کا شعبہ نہیں، کیا ڈرامے لگا، اٹھو رہے یہاں سے، اپنے بھانجے بھتیجے اٹھائے، اٹھو رہے یہاں سے، ابھی کیا دیکھتے ہیں اسے، انہیں حدیث نہیں دکھا سکا ہم کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی، کہے کہ تمہاری نمازہ خراب کر رہا ہے، نکلو رہے یہاں سے۔ پورے بچے اس کے ساتھ اٹھ کے چلے آئے، اس آدمی نے جلسے میں ان بچوں کو کھڑا کر کے مجھے پروف کرایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر فتنہ بڑھ رہا ہے تو اس کی میں وجہ یہی سمجھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ ہمارے یہاں تعاقب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ہم جہاں زخم ہے نہ اس کو ٹاکا لگاتے نہ مرہم لگاتے، پورے بدن کو مرہم مالش کرنا شروع کرتے ہیں۔ بخار کے کیپسول کی ضرورت 3 آدمی کو، پورے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں ٹھاٹ سے کہ لو بھائی کھاؤ پیو، وہ ری ایکشن کر جاتا ہے، لوگ اور تشکیک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بہت ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بڑا علمی ہو، 12 مسئلوں میں اہل حدیثوں کا اہل سنت سے اختلاف ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان 12 مسئلوں میں ایک مسئلے میں بھی ان کے پاس ان کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں، انہی کا دعویٰ جو ان کا دعویٰ ہے اسی کے مطابق ان کے پاس ایک مسئلے میں بھی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ دھوکہ نہ دیں تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ دھوکہ دینے والا دھندا ان کا فٹ پاتھ کا آدمی بھی کرتا ہے، ان کا شیخ الحدیث بھی کرتا ہے۔ آپ میں یہ جرات ہونی چاہیے کہ آپ اس بات کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو پروف کرا سکو۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنی عوام کو آپ کو کیسے لے کر کے چلنا ہے۔ عوام آپ سے امید رکھتی ہے کہ آپ اس کو خدمت کریں گے۔ جب میں آسام کا مناظرہ جیت کر کے آیا، مولانا راشد صاحب تو دیوبند چلے گئے، وہاں اسٹیشن سے بچے ان کو زندہ باد نعرے لگاتے ہوئے لے گئے۔ اس زمانے کے طلبہ کو یاد ہوگا، بچے سمجھتے ہم بھی ساتھ میں ہیں، ہم نہیں گئے تھے، ہم سیدھے بنگلور آ گئے۔ چپکے سے ہم بنگلور سے رائے چوٹی چلے گئے، یا مولوی شمس الدین وغیرہ مولانا زین العابدین صاحب، سب کو جب پتہ چلا تو بہت کہنے نے آپ کو ایئرپورٹ سے اطلاع کرنی تھی، ہم شاہ ولی اللہ لے آتے، یہاں استقبالیہ کرتے۔ ہم نے کہا چھوڑو مولوی صاحب، ہم تو مرثیہ پڑھتے ہیں، اور جاتے ہوئے مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی، میں نے اپنے مولوی سے کہا دے دو، اس نے نہیں دیا، وہ کتاب اس کے پاس تھی،
یعنی آپ دیکھو مسلکی حمیت کتنی ہے. حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ اسے مجھے ڈھونڈ کے رات میں کتاب پہنچا دینا تھا، لیکن تھی اس کے باوجود اس کا لیزی پر اس نے دیا نہیں کتاب. میں بغیر کتاب ہے، میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، سب وہیں سے لیا مدرسہ جلالیہ سے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ مناظرہ ایسا جیتے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کہ کھلے عام شکست ہوئی. وہ آسامی میں ہے، نیٹ پر پڑا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء ان کے جواب نہیں دے سکے. ہر مسئلے کو ہم نے چھیڑ دیا، ہم نے کہا اٹھاؤ مسئلہ، ہم جواب دیں گے، اٹھاؤ ہم جواب دیں گے. اور انہوں نے جو مسئلہ بھی چھیڑا ذلیل ہوئے. اس کا سرکاری طور سے ویڈیو بنا، ہم نے ویڈیو پر فوراً قبضہ کر لیا، ورنہ یہ تحریف بہت کرتے ہیں. اس کے بعد حاجی عبدالرزاق صاحب حیات تھے، مولانا قاسم قریشی صاحب حیات تھے. دیکھو سب سے بڑا نقصان ان فرقوں کا تبلیغی جماعت کو پہنچا ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت نے اس 100 سال میں اتنا زیادہ کام کیا ہے دین کا کہ لوگوں کو دین سے جوڑا ہے. آج مدرسوں کی آبادی، مسجدوں کی آبادی، جماعتوں کی آبادی، یعنی ایک گاؤں دیہات کے کسان میں جو دینی شعور پیدا ہوتا ہے وہ دعوت والی محنت سے پیدا ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ہماری جماعت کے علاوہ کسی کے پاس مسلمانوں کا 24 گھنٹہ، 7 دن، 30 دن، سال بھر، مرد، عورت، طلبہ، حتیٰ کہ میں کہا کرتا ہوں ہجڑوں کے لیے ان کی بھی جمع چلتی ہے نا، تاجر، کوئی نصاب پوری دنیا میں کسی تنظیم کے پاس نہیں ہے، صرف یہ جماعت ہے جس کے پاس نصاب ہے. تو جو ان سے متاثر ہو کے دیندار ہوتا ہے، یہ ایک کمزوری ان میں ہے کہ یہ اس دیندار مسلمان کو علماء سے رجوع نہیں کرتے. اگر اپنے امام سے جوڑ دیں، اپنے قاری سے جوڑ دیں، اپنے مکتب سے جوڑ دیں، تعلیم بالغہ سے جوڑ دیں، تفسیر کے حلقے سے جوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں ایک بھی دعوت میں لگنے والا نوجوان گمراہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کی پیاس یہاں سے بجھے گی. وہ یہاں سے نہیں جوڑتے، وہ اندر اندر جڑ جاتا ہے فرقوں سے. ذاکر نائک کی تحریک سے جڑ جاتا ہے، اہل حدیث سے، جماعت اسلامی سے، کسی اور چین سے، تو ان سے ہٹ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے دور ہو جاتا ہے ان سے. تو ان کا اتنا نقصان کہ مولانا قاسم قریشی صاحب اور عبدالرزاق بھائی ان لوگوں نے مولوی زین العابدین سے کہا کہ معصوم کو بلا کر کے پروگرام رکھو شاہ ولی اللہ میں. میں انکار کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ یہ سارے اکابر کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. میں نے شمس الدین سے کہا، شمس الدین صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں رد اہل حدیث پر، لیکن ان کو بھی یہی شکایت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ہر کام کرنے والے کے احساسات وہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں ایک سوئی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دیر تک تحزر کے ساتھ کام کرنے کا نہیں سلسلہ رہتا. ہم جوش میں کام کرتے ہیں پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب، میری تقریر سے پہلے آپ تمہید سنائیے گا کہ یہ فتنہ جو بڑھ رہا ہے، ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں، پھر بھی یہ چھائے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے حکمت عملی کی کمزوری کو دخل ہے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تقریر تو میں نہیں کروں گا، مگر میں نے طلبہ کا ایک مکالمہ بنایا ہے، آپ اسے سن لیجئے گا. بیان کرنے سے پہلے انشاءاللہ وہ میری تقریر سے اچھی تمہید ہوگی آپ کی کارگزاری کے لیے. تو وہ مکالمہ انہوں نے یہ بنایا تھا، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2-3 لڑکے جماعت میں جاتے ہیں، نمازی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اہل حدیث بچہ ان کو لیپ ٹاپ میں ذاکر نائک کی وہ کلپ دیتا ہے، پھر ایک حدیث نکال کر کے رفع دین کی اور آمین والی دے دیتا ہے کہ یہ تبلیغ والوں کا حدیث پہ عمل نہیں. وہ بچے درگاہ سے فاتحہ سے نکل کے آئے رہتے ہیں، ان کا ذہن بنا رہتا ہے کہ قبروں کا طواف کرنا گناہ ہے، چادر چڑھانا گناہ ہے، قوالی کرنا گناہ ہے، شرک کرنا گناہ ہے، پاؤں پڑنا گناہ ہے، چہلم کرنا گناہ ہے. وہ سارے گناہ سے توبہ کر کے چلہ گزار کے آئے رہتے ہیں. وہ گرم توے پہ آسانی کے ساتھ یہ بھی چسپا ہو جاتا ہے کہ آمین نہ پکارنا بھی گناہ ہے اور رفع دین نہ کرنا بھی گناہ ہے. جب بدل رہے ہیں تو مکمل دین ہونا چاہیے، قرآن والا اور حدیث والا. یہ کرامتوں والا، یہ فضائل اعمال میں جو قصے لکھے ہیں، جھوٹے ہیں، فلاں ہے، وہ ایک ان کی سازش ہے. تو 3-4 بچے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس مکالمے میں دکھایا تھا کہ ہونے کے بعد وہ بچے اپنے جماعت کے امیر صاحب کے پاس مسجد وار جماعت میں مسئلہ رکھتے ہیں. حضرت تو 4 بچے گئے تھے اور وہ اب نہیں آتے ہیں. امیر صاحب انتہائی بے نیازی سے تلخ تبصرہ کرتے ہیں. پھر دوبارہ جب بچوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں. پھر بعد میں جب بچے سوال کرتے ہیں مسجد وار جماعت کے ساتھیوں سے، امیر صاحبوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے پوچھ لو. اب امام صاحب بھی انہی کے ساتھی ہوتے ہیں سال لگائے ہوئے. تو وہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں تو امام صاحب ڈانٹ دیتے ہیں. آخر میں یہ بچے اپنے حلقے میں چیلنج کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تم کو حدیث لا کر کے دکھائیں گے کہ ہمارا والا صحیح ہے، ہمارے حضرت بولتے ہیں. اور امام صاحب کو جب وہ فون کرتے ہیں تو قرآن خوانی میں چلے جاتے ہیں. وہ
ایک دن بولتے ہیں ذرا قرآن خانے میں گیا ہوں، ایک دن ذرا دعا میں گیا ہوں، ایک دن بولتے ہیں میرا جمعی آیا ہے، گوشت کی دکان کے پاس چلا گیا ہوں، ایسا چلا گیا ہوں. بلکہ ان کے وعدے سے یہ بچے بیزار ہو کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا مدرسہ ہے قبرستان کے پاس، شاہ ولی اللہ مدرسہ، وہاں چل کے بڑے حضرت سے پوچھ کے آتے ہیں. ان کو سب معلوم. اب بڑے حضرت سے پوچھ رہے مولانا زین العابدین صاحب کے، وہاں ایک بچہ زین العابدین صاحب بن بھی جاتا ہے اس ٹوپی کی پی لگا کر مکالمے میں. اب وہاں آتے ہیں تو مولانا زین العابدین صاحب ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو باپ، پہلے گھوڑے کی گاڑی چلتی تھی، پہلے بیل گاڑی چلتی تھی، اب راکٹ اور جہاز چلتا ہے، یہ سب بھی چھوڑو، تمہیں بزرگاہ خلاف جاؤ نہ کو نصیحت کر کے ان کو بھیجنا چاہتے ہیں. اب ان بچوں کا سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. وہ اسے ڈانٹتے ہیں، کیا رے تو اچھا پہ سمجھانا گیا تھا جماعت میں، سدھر کے آیا تھا، کیا رے یہ کرتا ہے تو چڈیاں پہنے گھومتا ہے، کیا یہ تو سدھر گیا تھا نا، پھر یہ کس سے جوڑا میں جانا نہیں بچے، تیرے بابا اما اچھے لوگ تھے، تو نیک رستے میں رہا، تو دعوت کا بچہ اچھا بچہ. 3-4 کو 3-4 رقم سے سمجھا کر کے ان کو حدیث نہیں دکھاتے، بھیج دیتے ہیں اور بولتے ہیں ان کو اتنا سہارا دے کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو میں جلدی میں ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو ہمارا ایک ایک مسئلہ دلیل کے ساتھ ہے، ایسے ہڑا ہڑی میں نہیں ہوتا. تم وقت دیے تو مفتیوں کے پاس بیٹھو، اور تم کو جو بگاڑنے والے ہیں ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے. اب ان بچوں کو اس مفتی صاحب سے ملنے کی فرصت بھی نہیں ہے اور بہکانے والے ملنے بھی نہیں دیتے. یہ انہوں نے مکالمے کی تمہید پیش کرنے کے بعد پھر مجھ سے کہا کارگزاری بیان کیجیے. تو یہ تمہید صرف ایک شاہ ولی اللہ کے مجلس کی کارگزاری کی نہیں ہے، میں پورے ملک کی بات بتا رہا ہوں کہ پورے ملک کی صورتحال یہی ہے. اس لیے جہاں بھی کوئی عالم ہو، مولانا ارشد صاحب کہتے ہیں کہ عالم ربانی اگر کروٹ بھی لیتا ہے سوئے سوئے تو ہلچل مچ جاتی ہے. تو ہم جس علاقے میں ہیں یہی ایک فتنہ نہیں اہل حدیث کا، جو بھی فتنہ ہے، ابھی شکیلیت کا نام آ رہا ہے، ابھی مہدویت کا نام آ رہا ہے، گور شاہی کا نام آ رہا ہے، کتنے فتنے ہیں. تو جتنے بھی فتنے ہیں ہمارے سرد ہونے سے، لوگ کہتے ہیں نا سرگرمی، فلاں کی سرگرمی، فلاں کی سرگرمی. میرے ایک دوست مولانا مشتاق صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب کو ہم نے ہندو پور بلایا تھا ایک مرتبہ، تو انہوں نے تقریر کیا ہر فرقہ سرگرم ہے. میں پروگرام چلا رہا تھا، میں نے کہا مولانا آپ سرد ہے اس لیے ہر فرقہ سرگرم ہے، اہل حق کے علاوہ سب سرگرم ہیں، آپ غور کر کے دیکھ لو. میں نے کہا جس دن آپ سرگرم ہو جائیں گے سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کی ساری سرگرمی اس لیے ہے کہ آپ کے اندر سرد مہری ہے، آپ کی خاموشی ان کو آگے بڑھا رہی ہے. آپ ڈھنگ سے ان کا تعاقب کریں گے تو انشاءاللہ یہ اپنے اپنے سوراخ میں گھس جائیں گے اور فتنہ ختم ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ تمہید اس لیے بیان کی ہے کہ آپ یہ لے جا کر کے رکھ دیں، اور جو آپ کو میں زیرکس وغیرہ دے رہا ہوں اسے اٹھا کر کے رکھ دیں. پھر جب کوئی مسئلہ ہے تو پھر بولیں کہ ایک جلسہ کریں گے. جب 2 بچے گلی میں کھیلتے ہیں تو آپ کو تجربہ ہوگا، آپ بھی کئی بچوں کے باپ ہوں گے، جو کمزور بچہ ہوتا ہے مار کھانے کے بعد اماں ابا کو بلانے جاتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہی نمٹ لیتا ہے. یہ ہر گلی کا قصہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں روتے ہوئے میرے پاس نہ آیا کرو، مار کے آیا کرو، بعد میں دیکھیں کیا ہے. کیونکہ جب تک بچوں کو خطرات نہیں ان کو ہمت نہیں ہو. سب سے یہ کہتا ہوں، جو اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، اچھا برا کیا ہے چیلنج کر کے آؤ، پھر دیکھیں گے. تاکہ وہ آدمی پریشانی میں جب پھنستا ہے تو نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے. وہ کیا لے کے آئے گا اس کو بعد میں ہم صحیح کر لیں گے، دیکھا جائے گا. لیکن ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں جہاں محاذ پہ کھڑے ہو وہاں بھاری ہو کر کے کھڑے رہو. بھاگ کر کے ابا کو بلا کے لاتا ہوں، آنے والا ابا اس بچے کو کیا مارے گا بولو. تو تم جہاں ہو وہاں اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ، دوسرے کی دہائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ارشد کے میسور کی کارگزاری ہے. ہمارے وہیں کی کا چیلنج ہر سال لوگ سالگرہ میں اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا کرتے ہیں. اس کی کہانی یہ ہے کہ ان کے یہاں عید کی نماز بھی ایک دن پہلے پڑھنے لگے تھے اہل حدیث، اور خوب یہ جلسے کرتے تھے، لیکن وہ فتنہ بڑھتا ہی جاتا تھا. میں نے ارشد سے کہا، میں نے کہا ارشد جو بیماری ہے اس کی گولی دینا چاہیے، بغیر کسی اشتہار کے اپنے علماء کا ذہن پہلے بناؤ، اپنی صفوں میں پہلے اس مسئلے پہ اتحاد پیدا کرو کہ ہم حنفی ہیں، تقلید کرتے ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارا مفاد اور ہمارا نقصان ایک جیسا ہے، ہم کو اس معاملے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے. 2-3 نشستیں علماء کی لینے کے بعد پھر ان کو یاد ہوگا مولانا شعیب اللہ خان صاحب تشریف لائے تھے. ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا کہ تقلید کے بغیر قرآن حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ایک تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی، صحیح بھی ہے. تو سوشل میڈیا پر اتنا ٹرول کیا گیا مفتی صاحب کو، مفتی صاحب اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ میں معذرت چاہ لیتا ہوں. میں سچی بات سنا رہا ہوں.
سالار وغیرہ میں آیا تھا. میں نے ارشد سے کہا مجھے بھیجو، انہوں نے بھیجا. میں نے کہا اب بولو کہ ان کا کام ختم، وہ بیٹھے اپنے مدرسے میں، اب ہم تعاقب کریں گے، ان کا پھل پک چکا ہے، اب چڑھ گئے نشانے پر، اب ہم تعاقب کریں گے. بولو کہ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ معذرت نہ کوئی چیز، جو کہہ دیا، بیٹھو اپنے مدرسے میں، ہم کرتے ہیں کام. پھر ہم نے ان سے کہا جتنا بڑا پبلک کا جلسہ کر سکتے ہو کرو. ان کو بھی امید نہیں رہی ہوگی کہ اتنی زبردست بمباری ہم جلسے میں کریں گے. اگر ہم ان کو پہلے بتا دیتے تو یہ بھی ڈر جاتے کہ ہم نے وہاں چیلنج کیا، ہم نے کہا کہ ہم ارشد سے کہہ دیں تعلیم اسلام لے کر کے جاؤ، سوال کرو، جلسے کی ضرورت کیا ہے. حافظ طیب صاحب موجود تھے، گئے، الحمدللہ جلسہ ہوا، اور وہ سیڈیاں ان لوگوں نے ایک ایک تک پہنچائیں، پبلک نے سنا، رائے عامہ بیدار ہوئی، اہل حدیثوں کے لیے زمین تنگ ہوئی. ہم 2 دن رکے ہوئے تھے، یہ لوگ پکڑ کر کے لائے ان کے بعض مبلغین کو، انہوں نے ہمارے سامنے اعتراف کیا نہیں ہم وہ مہدوی و ہدوی جو دائرے والے ہیں ان کو ہم مشرک کہتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں کہتے. میں نے کہا، میں منیر کے مدرسے میں رکا، میں نے کہا بھائی اگر ہم کو بھی کہنے کا حوصلہ ہے تو کہہ لو، ہم تو یہی ہیں، بلا کے لاؤ تمہارے عالموں کو، ہم تو سننے کے لیے ہی آئے ہیں. تو اس لیے آپ اس موضوع کو پکڑیں، اور آپ جہاں ہیں وہاں اس کو ڈھنگ سے آپ قابو کریں، اور قابو کر کے ڈھنگ سے کام کریں. کوئی بہت محنت والا کام بھی نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے، بہت ہی آسان ہے. صرف ٹیکنک جاننی چاہیے بس، کہ کس سوال کے بعد کیا جواب آئے گا، کس جگہ کون سی روایت ملے گی، اس کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے، عوام کو کیسے جواب لے کے چلنا ہے، ان کے علماء کو کس طرح کا جواب دینا ہے. انشاءاللہ جب ایک چائے بیچنے والا فضلو بھائی ان کے عالم کو لاجواب کر سکتا ہے تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ مستند علماء ہیں. ہمارے ہاں کلکڑا میں ایک بچہ ہے، اس کا نام یتیم اللہ نام اس کا، اردو لکھنا بھی نہیں جانتا، پرچون کی دکان رکھے ہوئے تھا، تمیم اللہ. اور وہاں ایک بہت بڑا عمرہ آباد کا فارغ قاسم رضوی عمری رومپی چلہ کا بڑی مسجد کا امام، بے بسی دیکھو، وہ مرکز ہے، مرکز کا امام عمر آباد کا فارغ. یہ لوگ جتنا ہفتہ بھر محنت کرتے وہ دھوئے کنارے کر دیتا، کسی میں جرات نہیں اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اور وہ وہاں سے نکل کے کلکڑا اکڑا آنے جانے لگا. میں نے دیکھا اس کا بڑا اوور ہو رہا ہے، تو اسی تمیم اللہ کو میں نے لگایا اس کے پیچھے. تمیم اللہ اس سے لکھوا کر کے لا کے میرے پاس دے کے چلا گیا کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا. آپ کو تعجب ہوتا ہوگا ایسے کیسے کوئی لکھ کے دے، نہیں، جب جان پہ آتی ہے تو آپ بھی لکھ کے دیتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا تو مجبور ہو کے لکھ کے دیتا ہے. اس نے لکھ کر کے دیا کہ میں جواب، اس کا کیا دعویٰ تھا کہ میں صحیح اور میجارٹی حدیث کو مانتا ہوں. اس نے اپنا میدان کیا بنایا کہ میں وہی چیز مانوں گا جو صحیح حدیث میں ہوگی اور جو میجارٹی میں ہوگی. یعنی اس نے اجماع اور قیاس کا انکار کر دیا. یتیم اللہ سیکھا ہوا بچہ تھا، تلگو میں سب سوال لکھ کے گیا تھا. اس نے وہ سوالات کیے کہ قیاس اور اجماع کے بغیر اس کا جواب ہی نہیں بنتا. اب نہ قرآن سے دے سکا نہ حدیث سے دے سکا، تو لکھ کر کے دے دیا، میں جواب نہیں دے سکا. رائے درگ کا نام سنتے ہی دماغ میں کیا آتا ہے؟ اہل حدیث بہت زیادہ ہے. آج بھی شریف بھائی زندہ ہے، آپ ان سے بلا کر کے پوچھ سکتے ہو. شریف بھائی چوڑیاں لے کے گئے تھے جامعہ محمدیہ میں کہ آپ لوگ پہن لو، جواب نہیں دے سکے. ابھی زندہ ہے شریف بھائی، ان کا بیوپار ہے اینٹ بنانے کا بیوپار ہے. بس مزدور آدمی اینٹ بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں. تبلیغی جماعت میں لگے تھے، ان سے چھڑ گئی، پہلے وہی شکل اختیار کیا جو سب لوگ کرتے ہیں. پھر ہم سے دوستی، ہم نے کہا یہ طریقہ نہیں، آؤ ہمارے پاس ہم سکھاتے ہیں. آئے ہمارے پاس، ہم نے ان کو تیار کیا. ہر دم ان کے بیگ میں 2-3 سوال رکھا ہی رہتا ہے. ان کے بڑے بڑے لوگ دیکھ کر کے گھبراتے ہیں. ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے آخر میں صلح کروائی. بھائی آخر میں انہوں نے صلح کروائی اپنے چند ان لوگوں میں اور رائے درگ کے مدرسے کے علماء میں. ان سے کہا با میں تمہارا بھی استاد تمہارا بھی استاد ہوں، تم ان کے خلاف نہیں کہنا، تم ان کے خلاف نہیں کہنا، شہر میں کام چلنا، جھگڑا فساد نہ کرو. جب آپ کے مقابل کو آپ کی قوت کا اندازہ رہے گا تو وہ صلح پر آمادہ رہے گا. امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو، اور جب جنگ کے لیے تیار نہیں رہو گے تو فساد ہوگا، بن موت لوگ مریں گے. اس واسطے آپ جب قوت سے تیار رہیں گے تو آپ کا مخالف فرقہ ہمیشہ آپ کے سامنے سرنڈر رہے گا، اور آپ صلح کلی کی بات کرتے رہیں گے، خوشامد کریں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ کینسر کا علاج کیمیا تھراپی سے ہوتا ہے، پچنول سے نہیں ہوتا. وہ کینسر ہے، آپ پچنول کھلا رہے ہیں، اس کا ذہن بنانا چاہتے ہیں، اسے بلانا چاہتے ہیں، اس کو ملانا چاہتے ہیں، یہاں وہاں لے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. برابر کیمیا تھراپی چڑھا دو، اپنے آپ صحت مند ہو جائے گا اور زندگی بھر آپ کے منہ نہیں لگے گا. جس زمانے میں ہمارا رائے درگ کا مناظرہ، گرم کنڈا کا مناظرہ ہوا تھا، ہمارے اوپر کیس کیا تھا ان لوگوں نے حد کے عزت کا. تو رائے درگ کے لوگوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ایس پی صاحب وغیرہ کو بتا کر کے اس کا جواب دیا تھا.
اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ہم کو قرآن سے اور حدیث سے نماز سکھا دیں۔ تو میں نے شریف بھائی سے اور حنیف بھائی گزر گئے ان سے اور امین وغیرہ سے جو ہے کچھ نوجوان بچے، ان کو سکھا رکھا تھا کہ وہ کہیں گے تمہارے عالموں کو بلا کے مقابلہ رکھ لو، تو تم اس وقت یہ کہنا کہ ہمارا کوئی عالم نہیں، آپ ہی ہمارے عالم ہیں، آپ مدینے سے پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے پیچھے عید اور نماز پڑھتے ہیں، آپ سے بڑا کون جانکار ہمارے شہر میں ہے، ہم اپنی نماز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ جامع مسجد میں آ جاؤ، اپنے قرآن کا ترجمہ لاؤ، اپنے بخاری کا ترجمہ لاؤ، ہم نماز کا سوال کرتے ہیں، جواب دے دو۔ میں نے 2-3 صفحے کا سوال لکھ کر کے ان کو بھیج رکھا تھا، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو دے رکھا ہے۔ وہ گڑ گڑا اٹھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد ہی چوڑیاں پہننے کی بات ہوئی تھی کہ آپ جواب نہیں دے سکتے، چوڑیاں پہن کر کے بیٹھ جاؤ، تب جا کر کے باری حضرت نے سب میں صلح کروائی کہ آپ لوگ میرے بچے ہو، میرے سامنے مت لڑو، مل جل کر کے رہو۔ اس لیے چاہے یہ فرقہ ہو چاہے کوئی فرقہ ہو، اس کے تعاقب کرنے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، وہی طریقہ اس کا ہنر کہلاتا ہے۔ جب کوئی آدمی فن سیکھ لیتا ہے تو اس پر اس کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ علماء دیوبند نے رد فرقہ باطلہ کو فن بنا دیا ہے، جیسے حساب کا فن ہے مثبت اور منفی، اب آپ کتنا بھی جوڑنا گھٹانا چاہو کر لے جائیں گے، بھائی 2 ہی فارمولہ بنیاد ہے، تو ایسے آپ حدیثیں دلیلیں زبانی کہاں تک یاد رکھو گے؟ اگر وہ فن اور استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ خواب سے بھی اٹھو گے تو بات کر لو گے۔ اس لیے وہ فن تھوڑا توجہ دے کر کے سیکھنا چاہیے، اور اپنے مسجد میں اپنے مکتب کے لوگوں کو، اپنے جوان بچوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں خود یہ فتنہ بہت بڑھ گیا تھا، ہم نے شہروں سے لوگوں کو بلایا اور 1-2 عالم کو یہ ذمہ داری دیا کہ آپ اپنے شہر میں اعلان کرو گے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد فلاں مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، جس کو دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو آ کے ہم سے پوچھ لے۔ میں بولا یہ بزدلی مت کرو کہ اعلان لگا دو یہاں کوئی نماز پڑھنے والا رفع دین نہیں کرے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ بولو فلاں مسجد میں ہم 2 علماء بیٹھتے ہیں، جس کا جی چاہے مسئلہ سمجھنے کے لیے آ کے سمجھے، ہم زبردستی کسی پر اپنا مسلک مسلط نہیں کرتے۔ جو آدمی اہل سنت والجماعت حنفی رہنا چاہتا ہے اس کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو مسلمان حنفی مسلک سے بدگمان ہے تو حنفی عالم ہونے کی وجہ سے اس کی بدگمانی دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لڑائی نہیں کرتے، ہمارا یہ کام اختلافی کام نہیں ہے، اصلاحی کام ہے۔ کس کی اصلاح؟ ان عوام کی جو اہل سنت رہنا چاہتے ہیں، ان اہل حدیثوں کی جو بے وجہ ہم سے اور ہمارے اکابر سے بدگمان ہے۔ کتنا مثبت کام ہے یہ، اس لیے اس کے لیے الجھنے لڑائی بھڑائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تحقیق کے ساتھ پرچہ لکھتے رہو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ فتنہ گھٹتا رہے گا۔ روشنی چراغ جلا دو تو اپنے آپ پھیل جاتی ہے، لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جس آدمی کو پیاس لگی ہے اسے 1 گلاس پانی دو گے تو پیاس بجھے گی، 100 گرام سونے کا بسکٹ دیے تب بھی وہ پیاسا مر جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس واسطے اپنی زمین اپنے شہر میں پہلے مطالعہ کرنا، کیا تقاضے ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، ایک ہی ساتھ ترکش کا پورا تیر نکال کے پھینک دیں، بے ہتھیار ہو جائیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کی حفاظت۔ اپنی تعلی، اپنا تکبر، اپنا ترفع، اپنے آپ کو بہت کچھ بنا کر کے، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ دین کی خدمت ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، ہم آپ کو روایت پیش کر دیتے ہیں، آپ کو غلط حدیث پیش کر دیتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم مشرک ہیں، ہم اپنے مومن ہونے کے لیے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں آپ نہیں مانگتے وہ بھی دکھا دیتے ہیں، تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ بھی راہ راست پر آ جاؤ گے۔ دین مکمل ہوا 23 سال میں، تو ایک ہی میٹنگ میں ساری بات کیسے ہو جائے گی؟ جب کبھی مذہبی بات شروع ہوتی ہے تو یہی تمہید باندھتے ہیں کہ دیکھیے بھائی دین مکمل ہوا ہے 23 سال میں، تو 1-2 نشست میں ہماری آپ کی بات ختم نہیں ہوگی۔ نہ ہم آپ کو شکست دینا چاہتے، نہ ہم آپ کو فاتح سمجھنا چاہتے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں ہم دونوں بات کر رہے ہیں، جہاں تک میری بساط ہے میں آپ کو مطمئن کروں گا، جہاں میں مطمئن نہیں کر سکا میرا کوئی چیلنج نہیں کہ ہر چیز کا جواب دوں گا، میں وہاں اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کروں گا۔ ہم دونوں مل کر کے صحیح نتیجے پہ پہنچنے تک یہ کام کو جاری رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نشست میں ہی حق باطل کا فیصلہ کر کے تم کو بھگا دیں گے، نہیں، مگر تم ملتے رہنا۔ اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو ملتا رہتا ہے درست ہو جاتا ہے، اور جس کے مقدر میں نئی ہدایت لکھی رہتی وہ آپ سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، آپ کی شکل دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ میں احمد آباد اب خوب جا رہا ہوں، جنہوں نے آئی پلس چینل کا تذکرہ کیا
اس کا تعاقب مفتی منیر صاحب لگاتار کر رہے ہیں. مفتی منیر کا ایک چینل ہے، اس کا نام ہے مفتی منیر صاحب، باقاعدہ چینل کا ہی نام ہے. وہ i+ والے چینل کا زبردست تعاقب کیے ہوئے ہیں. میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے. بہت پرانی بات ہے، جب لینڈ فون چلتا تھا کہ احمد آباد کے علماء نے چیلنج کر رکھا تھا بہت بڑے بڑے کہ ہم سے مناظرہ کرو 8 رکعت تراویح پر فلاں پہ. رمضان میں چھیڑ چھاڑ کیا تھا تو احمد آبادی گجراتی علماء نے دارالعلوم سے رابطہ کیا. مولانا مرغوب الرحمان صاحب حیات تھے تو دارالعلوم سے مولانا مرغوب الرحمان صاحب نے ہم کو کہا، ہم گھر گئے ہوئے تھے شوال کی چھٹی میں، کہ احمد آباد چلے جاؤ، وہاں ایسا فتنہ ہے. تو چونکہ ہمارے لوگوں کو کام کرنے کا تجربہ بھی کم ہوتا تو انہوں نے صرف مجھ سے نہ کہہ کے مولانا طاہر گیاوی کو بھی فون کر دیا کہ ان کو بھی بلائیں گے. تو مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہا کہ 25,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو، اس کے بعد دوسری بات کرو مجھ سے، کیونکہ تقریر سے پہلے مقرر کے اتنا ضروری کوئی نہیں ہوتا، اور تقریر کے بعد کس نمی فرصت کی بھیا کیس تھی، تو اس واسطے پہلے 25,000 بھیج دو. تو انہوں نے بھیج دیا. تو مناظرے کی جو تاریخ تھی وہ طے ہو گئی تھی، اور مولانا نے اس تاریخ اپنا ٹکٹ بھی بنا لیا تھا. جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے نام پوچھا کہ کون کون مناظر اہل حدیث ہوں گے. بولے ملی رحمۃ اللہ، پروفیسر رحمۃ اللہ ہے کیندرا پاڑا کا، چندنا پاڑا کا، جامعہ ابن تیمیہ کا، یہ فلاں ہے مرشد آباد کا، یہ فلاں ہے کلکتے کا. میں نے کہا یہ سب شکست کھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ دم درود نہیں ہے، چھوڑو میں تمہارے ہاں آ جاؤں گا مناظرے کی ڈیٹ پر، اگر مناظرہ ہوا تو آ جاؤں گا، لیکن اب جمعہ 3 دن کے بعد ہے. تو کہنے لگے میں نے کہا تم ایک اعلان بناؤ. اعلان بنوا دیا. میں نے کہا کہ ہمارے شہر میں فلاں 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 جناب معصوم آنے والے ہیں، اور فلاں مسجد میں دینی اصلاحی پروگرام ہوگا، مناظرے کوئی تذکرہ نہ کرو، آنے والے پہلے جمعہ کو. تو کہنے لگے کہ آپ کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، ابھی آپ بولے جیسا بولو گے ویسا مانوں گا. تو انہوں نے بدرجہ مجبوری اعلان لکھا، اور وہاں مسجدوں میں سرخیز محلہ، اس کے اطراف مفتی صاحب کی مسجد جہاں انہوں نے اچھا سمجھا وہ لگا دیا. آپ یقین کرو وہ اعلان لگتے ہی غیر مقلد علماء کا جو درمیانی آدمی تھا وہ پرچہ لے کے آ گیا کہ ہمارے علماء حج میں جا رہے ہیں، حج کے بعد مناظرہ ہوگا. آج تک مناظرہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا. ہم جامعہ ابن تیمیہ کے اطراف چندنا پاڑا ہے، چمپارن میں ہے، قاری عطی اللہ صاحب کی دعوت پر وہاں گئے تھے. وہاں ایک شہر کا نام ڈھاکہ ہے چمپارن میں. ڈھاکہ کی جامع مسجد میں ہم سے قاری صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد کہا کہ اہل حدیثوں کے بارے میں بیان کرو. ہم نے بیان شروع کر دیا. اہل حدیث صدر کھڑا ہو گیا، بولے بیان بند کرو. ہم نے کہا صدر ہمارا بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ نہیں کہے گا بیان بند نہیں ہوگا. میں بیان بند کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں 1 ہفتے کے لیے ہوں، جس کو بلانا ہے بلاؤ. میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور ابھی میرا 1 ہفتہ سفر ہے پورے علاقے میں. وہ گھبرایا. اس سے پہلے اس نے اشتہار چھاپ رکھا تھا تقلید شخصی کے خلاف، مسلمانوں میں بڑھتے ہوئے شرک کے خلاف، شخصیت پرستی کے خلاف، اور ہمارے بے غیرت علماء بھی اس کے اندر مہمان مقرر تھے. جی چونکہ چندہ لیتے ہیں نا، لقمان سلفی وہاں رہتا ہے، سب کو چندہ دیتا ہے، تو سب لوگ رواداری میں تھے. لیکن مجھے زور اس لیے تھا کہ مدرسوں کے سرپرست قاری صدیق صاحب تھے، اور قاری صدیق صاحب کے ساتھ قاری عطی اللہ صاحب زندگی بھر سفر میں رہے. وہ حضرت ناظم صاحب مولانا اسداللہ صاحب کے خلیفہ تھے، بہت صاحب دل بزرگ. وہ مجھے لے گئے تھے، ایک مجذوب قسم کے آدمی. میں نے کہا چلیے میں چلتا ہوں. اللہ کا شکر ہے دوسرے دن اشتہار بدل گیا، اور ان کے لوگوں نے خیروا کا مدرسہ ہے، میں ہوائی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آ کر کے وہاں ملاقات کیا، ڈھاکہ میں ملاقات کیا، دوسرے مدرسوں میں، کہ اللہ کے واسطے آپ پیچھا چھوڑ دو، چھوڑ دو، ہم کبھی آپ کے خلاف کوئی کانفرنس کوئی جلسہ ہے. ابھی مادھو پور جا کر کے آیا، اسی قریب مادھو پور، وہاں سارے علماء صاحب آپ جو پہلے آئے تھے، اس کا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب سے یہ منہ نہیں کھول رہے ہیں، چیلنج ویلنج نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں، آپ کے پاس دلائل ہیں، تھوڑا سا ڈھنگ سے آپ اس کا تعاقب کرو. جس کے بارے میں یہ جان جاتے ہیں کہ اس کو مضمون معلوم ہے، اس آدمی کے منہ کبھی نہیں لگتے، اسے دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، موقع لے لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اسی سے لگتے ہیں جس کو معلوم بیچارہ یہ نہیں جانتا، اسی کے پاس کتاب لے کے آتے ہیں، دلیل لے کر کے آتے ہیں. اور آپ نے جہاں 1-2 مرتبہ اپنی کارروائی ظاہر کیا نا، آپ کے بارے میں پورے علاقے میں لوگ جان جائیں گے کہ بھائی وہ آدمی اس موضوع کو جانتا ہے، اور آپ کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. ان کے وہی سوالات ہیں، اس شہر کے بعد اس شہر میں، اس شہر کے بعد اس شہر میں، اس شہر کے بعد اس شہر میں پھیلاتے چلتے ہیں. اور ہر موسم میں اس موسم کے اعتبار سے اعتراض، قربانی کے موسم میں قربانی کا، رمضان کے موسم میں تراویح کا، عام موسم میں نمازوں کا، عورت اور مرد کی
نمازوں کا، اسی قسم کی باتیں اچھالتے پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس وقت جب سے فرقہ پرستی کا زور بڑھا ہے، جب سے ان کا بھی زور بڑھ گیا ہے، کیونکہ ان کی درپردہ سرپرستی ہو رہی ہے تاکہ مسلمانوں میں اجتماعیت نہ رہے، انتشار ہو جائے۔ تو ہم لوگ جمعیت علماء سے بھی وابستہ ہیں، ہم کو عام مسلمانوں کی خدمت بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی نادانی کر رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ تو اس کی نادانی کو برداشت کرتے ہوئے حق کی حفاظت بھی کرنا ہے، اپنی طرف سے ماحول خراب نہیں کرنا ہے، اور ایسے سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہے کہ کام بھی ہو جائے اور مسلمانوں میں انتشار بھی نہ بڑھے۔ ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ انتشار کی ذمہ داری آپ پر ڈال دیتے ہیں، ہم یہ سکھا کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ ایسا کام کرو کہ انتشار کی ذمہ داری ان پر ہو، تاکہ لوگ لعنت ملامت ان کو کریں اور ان سے کہیں کہ تم نے انتشار ڈال دیا۔ ہمارے مولوی صاحب تو کوئی انتشار کی بات نہیں کرتے تھے، اور ہر اسٹیج پر اختلاف کی بات کرو بھی نہیں، بالکل نہیں، وہی کرو جو اس مقصد کے لیے لگایا گیا ہو۔ اب جہاں اٹھے بیٹھے وہاں چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا، اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی 3 ضرورت مند ہیں، آپ 300 کو تقریر سنانے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہوئی کبھی تو اس کا لب و لہجہ مثبت بناؤ۔ مثلا تراویح کا مسئلہ آ رہا ہے، اب تراویح پر اپنی مسجد میں کسی کا نام لیے بغیر، کسی پر تعریض کیے بغیر اتنے دلائل مثبت انداز میں پیش کر دو کہ آپ کا مجمع مطمئن ہو جائے کہ ہم جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارا عمل یہ صحیح ہے۔ اس کے خلاف جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن چیلنج کرنا، نام لینا، ہمارے اکابر نے کبھی بازاری چیلنج نہیں کیا ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے بالمقابل سے کامل دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ دلیل کا مطالبہ الگ چیز ہے، چیلنج الگ چیز ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ 12 مسئلوں میں ان کے پاس کسی ایک مسئلے میں ان کے دعوے کے مطابق دلیل تام نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے کہا کچھ آپ کا ذہن کھلا ہوگا اور کچھ شعور آپ کا بیدار ہوا ہوگا کیسے کرنا چاہیے۔ اب ہم ایسا معاملہ ہوا تھا، غیر مسلم ڈالنے تو جواب صحیح معنی میں جواب دینے پر میرے سے بات کرنا چھوڑ دیا، ہاں دور ہو گئے۔ کیا ناریل کا پانی ہے؟ اب میرا خیال ہے ایک موضوع کی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ بھی ملحد ہو رہے ہیں ان کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، بے ادبی سے۔ جو اہل حدیث ہو جاتا ہے پھر اس کا ملحد ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو مجمع ہے مسلیوں کا، عوام کا، اگر زمین نہیں رہی تو کسان کھیتی کہاں کرے گا؟ پتھر پہ تو کرے گا نہیں۔ تو ایک امام کو اپنے حلقے میں اپنے افراد کو اپنے سے جوڑ کے رکھنا چاہیے، یہ لکھنے کی بات ہے، اسے لکھ لو۔ اور آپ کے پاس ان کو اپنے ساتھ مربوط کرنے کا جو عنوان ہے وہ تعلیم بالغہ کا ہے، تفسیر کا ہے اور تبلیغ کا ہے۔ ہماری جماعت ہے، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے رہیں دعوت و تبلیغ والوں کی سرپرستی کرتے رہیں، ان سے خدا کے واسطے 36 کا آنکڑا نہ پیدا کریں، کیونکہ جیسے بھی ہے ہمارا ہی کام، ہمارے اکابر کا کام ہے۔ اگر کوئی بات اصلاح کے لیے کہنی بھی ہے تو ہمدردانہ تنقید ہونا چاہیے، معاندانہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی تائید ہونی چاہیے۔ تو ایک تو تبلیغ کے لوگوں کو جوڑنا اپنے آپ سے، تفسیر کے عنوان سے جوڑنا، تعلیم بالغہ کے عنوان سے جوڑنا، اور کبھی کبھی اپنے اکابر میں سے کسی کو بلا کر کے اس کی مجلس واعظ کی، بیان کی۔ یہ آپ کی مقامی مضبوطی کے لیے اتنا کام آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اب جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم خالی اس ذہن ہوتے ہیں، ہمارے پاس اپنا کوئی سال بھر کا پروگرام نہیں ہوتا۔ تبلیغ والے ہم کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کی کتاب ہم ہی پڑھ کے سناتے ہیں، 5 منٹ کا مدرسہ فضائل اعمال، ان کے جماعتوں کی ہم ہی کو رہبری کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم ہی کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو وہ 100% ہمارے کام کو اپنے چوکھٹے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ 100% انہی کا کام کریں گے تو تبلیغ کا تو فائدہ ہوگا، لیکن دین کا یہ شعبہ رد فرقہ باطلہ کا یا عوام کی اصلاح کا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے کچھ کہے بغیر بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اپنا ایک حلقہ مضبوط رکھنا ہے، تبلیغ والوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے، لیکن تعلیم بالغہ میں جوانوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے، اور جو لوگ تعلیم بالغہ میں نورانی قاعدہ آپ سے پڑھ رہے ہیں جب اما پارا پڑھنے لگے تو آپ انہی کو اپنی تفسیر کا طالب علم بنا لیجئے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تفسیر کے نام پر تقریر ہو رہی ہے،
جس کے جو جی میں آتا ہے مشہور قصے بیان کرتا رہتا ہے. نہیں، تفسیر جیسا اکابر دیوبند نے کیا ہے، وہ معرف القرآن چھپی ہوئی ہے، بیان القرآن چھپی ہوئی ہے، آسان ترجمہ چھپا ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہوا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا ہے، مولانا مفتی سعید صاحب کا بھی ہے. آپ اسے فراہم کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور وہ آیتیں جن آیتوں میں اصلاحی مضامین ہیں وہ آپ بیان کریں. اور جو علمی مضامین والی، وراثت کی تقسیم والی مثلاً ہے، متشابہات ہیں، یا جس میں گہرے اختلافی مسائل ہیں، آپ اس کی تلاوت کر کے آسان ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں. ایک ایک آیت کی تفسیر کرنا ضروری نہیں ہے. عوام کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اصلاحی مضامین، جنت کے، جہنم کے، عبرت کے، عقیدوں کے، اعمال کی ترغیب کے، یہ آپ بیان کریں، اور 20 منٹ سے زیادہ بیان نہ کریں. جو اپنے پاس آپ ترجمہ قرآن شریف لے کے بیٹھیں وہ معرہ نہ ہو بلکہ مترجم ہو. حضرت تھانوی وغیرہ تفسیر کرتے تھے مترجم قرآن سے، شیخ الہند کی مترجم قرآن، شاہ ولی اللہ کی مترجم قرآن سے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ عام لوگ یہ جانیں کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ کہنا یہ بڑی جسارت کی بات ہے. ہم وہی کہیں گے جو مستند علماء نے کہا ہے. اب ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، ہم معرہ قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں اور وہیں سے راستہ کھلتا ہے جماعت اسلامی کے لیے، وہی معرہ لے کر کے بیٹھتے ہیں. اگر ہم مترجم قرآن لے کر کے بیٹھے اور بار بار یہ کہتے رہیں کہ جو اکابر نے ترجمہ کیا ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا، کوئی کمی بیشی اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. تو عوام یہ سوچے گی کہ مولوی صاحب 10 سال مدرسے میں پڑھے ہیں اور بڑے قابل ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں، مفتی صاحب ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں جسارت نہیں کرتے. تو ایٹومیٹک آپ کا مجمع کسی جماعت اسلامی اہل حدیث تفسیر میں نہیں جائے گا، اور جو لوگ نیٹ پر کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان سے بھی متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تفسیر اس معیار کی نہیں ہوگی. آپ علمی مضامین بالکل بیان نہ کریں. اس میں ہمارا ایک ساتھی تفسیر کرتا تھا، میں اس سے کہتا بھائی تم معرہ قرآن لے کے نہ کرو، تم مترجم کرو. نہیں سنتا تھا. پھر وہ تختہ سیاہ پر وراثت سمجھاتا تھا سب ایسا. بولے مجمع تمہارا تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، وہ نورانی قاعدہ اور اما پارا بھی نہیں پڑھنا جانتا، ایک عام سا مجمع ہے، اب تم اس کو نصف ربع ثمن ثلث سمجھا رہے ہو، للذکر مثل حظ الانثیین سمجھا رہے ہو. سب نہیں مانتا تھا. ایک دن اس نے تفسیر میں کہا کہ یہ آیت ابلیس کی طرف راجع ہے، یہ ضمیر ابلیس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کی طرف جا رہی ہے. تو ایک اس کے سامنے سوال کیا کہ بولے صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ پورا قرآن رسول اللہ کی طرف اترا، آج آپ سے سن رہے ہیں کہ یہ ضمیر ابلیس کی طرف اتری. نہیں سمجھا سکا. پھر اس کو یقین ہو گیا کہ جو کہہ رہا تھا معصوم وہ صحیح کہہ رہا تھا. عوام کی نفسیات کو پڑھ کر کے تفسیر، یہ میں آپ کو پہلی چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس زمین رہے گی تو آپ کام کر پاؤ گے نا. اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں تو آپ کام کیسے کرو گے؟ اب دیکھو، مقامی حالات کا ادراک آپ کو خود ہونا چاہیے، اور ان حالات کے مطابق ہی آپ کسی عالم کو بلاؤ، اور جس کو بھی آپ بلاؤ اس کو پابند کرو کہ حضرت اس وقت ہم لوگ سود کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس وقت ہم پردے کے بارے میں، اس وقت ہماری ترجیح میں مکاتب میں داخلہ لینے والی بات ہے، اس وقت ہمارے ہاں خواتین کے تعلیم والی یا ہمارے تفسیر کے حلقے میں لوگوں کی شرکت کی. آنے والے عالم کو مقامی ایجنڈے کا پابند بناؤ، اسے آزاد نہ چھوڑو، اور اسی کو بلاؤ جو آپ کا معاون ہو، یعنی ٹیم ورک. ایسے کو نہ بلاؤ کہ آ کر کے آپ کے لیے نیا مسئلہ پیدا کر دیں. اب ہوتا کیا ہے، ہم کسی عالم کے انتخاب میں اس کی شہرت دیکھتے ہیں، اس کی شاندار لچھیدار تقریریں دیکھتے ہیں. ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عوام کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے. 3 مہینہ پہلے ایک عالم آئے، انہوں نے فضائل ذکر خانقاہ کے بارے میں اتنا زوردار بیان کر دیا کہ آپ کا پورا مجمع خانقاہی ہو گیا. اچھا، اگلے 3 مہینہ بعد ایک عالم آیا، اس نے قرآن کی تعلیم پر اتنا زور دیا کہ اس کے بغیر کچھ نہیں، سب سے بڑا ذکر اللہ کا کلام ہے. اب پورا مجمع کنفیوز ہو گیا. اس کے بعد کوئی آیا، اس نے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کر دیا. اس کے بعد کوئی آیا، اسے رد فرقہ باطلہ میں شرک و بدعت کے خلاف. تو آپ کا مجمع کچومر ہو جاتا ہے. آپ جتنا ذہن کے پختہ ہیں، آپ کی عوام اتنی ذہن کی پختہ نہیں ہے. عوام کو پڑھنا اور ان کو جو ان کو ہضم ہو سکتا ہے وہ غذا دینے کی کوشش کرنا. اس لیے کسی کی شہرت دیکھ کر کے اس کو اپنے شہر میں بلا کر کے ممبر اور محراب دینے کی ضرورت نہیں. ہاں، سال 2 سال میں کبھی جب کوئی جلسہ قومی ہوتا ہے، جیسے اب حالات چل رہے ہیں، بڑا جلسہ کرنا ہے، یا سیرت پاک پر بڑا جلسہ کرنا، یعنی کسی قومی مسئلے بڑا جلسہ کرنا ہے، اب دل کھول کر کے ملک کی عالمگیر شخصیتوں کو بلاؤ، کیونکہ وہ ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، لوگ اکٹھا رہتے ہیں، کہنے والا اپنی اپنی بات کہتا ہے، چلا جاتا ہے.
صرف ایک مجمع کا دباؤ رہتا ہے، کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا. ایجنسیاں نوٹ کر کے لے آتی ہے مسلمان اتنے لاکھ اکٹھا ہوئے، وہاں تک تو ان بڑے لوگوں کا آنا نقصان دہ نہیں ہے. بقیہ بڑوں میں سے آپ جس کو بھی اپنے یہاں بلاؤ اس کو یہ بتاؤ کہ اس وقت ہم قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تفسیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تعلیم کے بارے میں کر رہے ہیں، سود کے بارے میں، پردے کے بارے میں، یعنی مقدار غذا اور دوا کی یہ آپ کے مٹھی میں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا شہر آپ کی مٹھی میں نہیں رہے گا. اور جو آنے والے علماء ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بھولاپن ہوتا ہے. مثلا ایک مرتبہ آپ نے بلایا اپنے شہر میں ایک عالم کو، انہوں نے خدمت میں ان کا فون نمبر لے لیا. اب آپ نے بلایا تھا ایک بہت بڑے مدرسے کے لیے، انہوں نے ہاتھ پیر دبایا، بڑی خدمت کیا، سر میں تیل لگا دیا، عطر کی باٹل دے دیا، وہ ان کا نام جان کے اگلی مرتبہ یہ اپنے مکتب کے جلسے کے لیے ان کو بلاتے. اب دور بیٹھے ہوئے عالم کو یہ پتا نہیں کہ میں وہیں دارالعلوم صدیقیہ کے جلسے میں جا چکا ہوں جو اتنا بڑا مرکزی مدرسہ ہے. اب وہ ایک گلی والے مکتب کے لیے آتے جہاں کار تک بھی نہیں جا سکتی، اور اب آپ بھی خفت محسوس کرتے ہو کہ بھائی آئے تھے میرے پاس، میں نے بلایا، میں نے پروگرام اتنا عالی شان کیا، پورے شہر کو متوجہ کیا، آج یہ کیا بات ہے مکتب کے پروگرام میں چلے آ رہے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے شہر میں آپس کے علماء میں اتحاد قلوب نہیں پیدا کیا. تو جو بھی اس طرح کا اجتماعی دینی کام ہو اس میں آپس میں مشورہ کرنے کی عادت ڈالو، اور کس کو بلانا ہے، کس کام کے لیے بلانا ہے، اس سے کیا کہلوانا ہے، اپنی بات اس کے سامنے رکھو. گلبرگہ کا قصہ سناتا ہوں، وہاں اہل حدیث کا فتنہ چل رہا تھا، تو اسی تناظر میں بلایا گیا ایک بڑے عالم کو. انہوں نے زبردست تقریر کیا، چونکہ بلانے والوں کا مقصد ہی رد اہل حدیث تھا. بڑا اچھا اثر پڑا. 2-4 ندوی علماء تھے جو متاثر تھے، وہ بھی استاد کے پاس ادھر آ گئے. 3-4 مہینے کے بعد دوسرے لوگوں نے دعوت دیا ایک ملی مسئلے میں. انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہاں بڑا انتشار ہو رہا ہے، بڑی سختی ہو رہی ہے، بہت یہ ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر اتحاد امت تقریر کر دیا اور اپنی پچھلی تقریر کو خود ہی ثبوتاز کر دیا کہ منفی باتیں سنتے ہوئے دل بھر گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اب یہی کام رہ گیا ہے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے، یہ ملت واحدہ ہے، ملت ابراہیمی ہے، یہ فلاں ہے. تو جو 4 مہینہ پہلے ماحول بنا کے گئے تھے میزبان کے کہنے کے بعد سے، اس مہینہ خود اپنا ختم ہو گیا. یادگیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یادگیر کا مناظرہ مشہور ہے. جب اس کا 50 سال ہوا تو میں یادگیر گیا، تو وہاں باقاعدہ سازش کے تحت لوگ مجھے ملنے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایسا ہے ویسا ہے. میں نے ان سے کہا بھائی آپ لوگ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ بولے ہم جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا تھا کہ اہل حق علماء اس پلیٹ فارم پر چھائے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ اختلاف کر بھی نہیں سکتے تھے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے مجھے کیا کہنا ہے میں خود کہوں گا، آپ مجھے اس کا سبق نہ دیجیے. مجھے بلانے والے علماء نے بتایا ہے کس لیے بلایا ہے، میں جو انہوں نے بتایا وہ بات کرو گے. آپ درمیان میں کیوں مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ میں نے ان کی بات نہیں سنی. لیکن اس طرح سے آنے والا مہمان انکار نہیں کرتا، وہ تو ہر آدمی کو عظمت سے سنتا ہے اور اس کا ذہن وہاں بدل جاتا ہے. تو آپ کے اندر اپنے شہر کے اصلاحی پروگرام کے لیے ایک ذہنیت ہونی چاہیے کہ آپ جس کو بلائیں جانچ پرکھ کر کے بلائیں، سمجھ بوجھ کر کے بلائیں، اس کو کس کام کے لیے بلا رہے ہیں وہ دیکھیں. جب آپ کے پاس یہ زمین ہوگی اور اتنی زمین آپ سے جڑی ہوئی ہوگی اور آپ ان کی جس طرح سے اصلاح کرنا چاہیں گے کر لیں گے، اور فتنوں سے آپ ان کی حفاظت بھی کر لیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا زمینی حقائق کے بارے میں. اب اس کے اوپر دیجئے الاہم فالاہم کے تحت، مثلا آپ کے ہاں اگر شرک و بدعت بڑھا ہوا ہے تو آپ اس کا تعاقب کیسے کریں گے؟ عرس ہو رہا ہے، درگاہ چل رہی ہے، پنجے اٹھ رہے ہیں، اگر آپ نے ایک ساتھ پوری جنگیں چھیڑ دیا تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس لیے فوجی اصول کے مطابق ایک لشکر کو شکست دینے کے لیے ایک لشکر سے تعاون لیجئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں آپ کا کس مسئلے میں کون معاون بن سکتا ہے، کیونکہ مسئلے مسائل کے اختلاف سے کوئی کافر مشرک نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مسلمہ طور پر شیعہ کافر ہیں اور قادیانی کافر ہیں. اس کے علاوہ جتنے مسلم فرقے ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بدعتی بریلوی، ان کو ہم کافر نہیں کہتے. ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو آپ اگر ایک ڈنڈے سب کو ہانکنا شروع کریں گے تو قادیانیوں اور شیعوں کے تو ہر مفاد کے آپ کو خلاف جانا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے محلے کا مطالعہ کریں کہ کب کون سا آدمی آپ کے کس کام میں مددگار بن سکتا ہے اور کب سماج میں آپ کو کس کی ضرورت ہے. ایسی بات کبھی اپنی زبان سے منبر محراب پہ نہ کہیں کہ کل کو آپ شرمندگی محسوس کریں اس سے ملاقات کرنے میں. کیونکہ آپ نے جب عرس اور بدعت کی تردید کیا
تو اگر آپ کے مصلیوں میں کوئی آدمی، ضرورت اس کی، تو آپ کے مصلیوں میں کوئی آدمی اگر ایسا ہے جو اس کا دل دادا ہے اور آپ نے اتنے سخت لفظوں میں تنقید کر دیا تو کل آپ اس سے شکل برابر نہیں کر پائیں گے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ لین الکلام وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اصول ہے قرآن کا. احسن کا مطلب کیا ہے؟ ایسے لب و لہجے میں بات کرو کہ سننے والے کو اچھا لگے. احسن کا مطلب نہیں کہ ہم کو اچھا لگے، ہم کو تو اچھا لگتا ہے دبا کر کے بات کرنا، لیکن سننے والے کو خراب لگتا ہے. تو احسن کا معیار یہ ہے کہ سننے والے کو مناسب معلوم ہو، وہ بہتر اسلوب سمجھیں کہ آپ نے اچھے پیرائے میں ان کو دعوت دیا ہے، کیونکہ آپ دائی ہیں، آپ کوئی خدائی تھانے دار نہیں ہیں. جو زمانہ پہلے گزر گیا ہے خلافت راشدہ کا، اس وقت کے علماء کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی ذمہ داری صرف ہوتی تھی سسٹم پر تنقید کر دینا، لیکن اس کی اصلاح کرنا یہ گورنروں کی، شاہی عاملوں کی اور خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو اس وقت علماء نقد کر کے کنارے ہو جاتے تھے. اب اصلاح کرنا سرکاری عملے کی ذمہ داری. لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہماری ذمہ داری خالی نقد پر ختم نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری ہے زمین تیار کرنا، اس میں بیج لگانا، اس کھیتی کی حفاظت کرنا، پھر اس کا پھل آئے تو اس سے امت کو فیض یاب کرنا. تو دونوں کے طریقوں میں بہت فرق ہے. بہت سارے لوگ پچھلے زمانے میں ہیں، انہوں نے سخت تنقید کیا ہر فرقے پر، جیسے ابن تیمیہ ہے، ہر فرقے میں. ابن تیمیہ کا دور وہ دور تھا کہ اسلام کی حکومت کا غلبہ تھا. ابن قیم کا دور وہ دور تھا کہ ان کا غلبہ تھا. ابن عربی کا دور وہ دور تھا کہ غلبہ تھا. مولانا رومی کا دور بھی وہی تھا. یعنی جس دور میں سرکاری سسٹم اسلام کے سائے میں چل رہا ہے، اس وقت کے مصلحین کی ذمہ داری تھی نظم پر تنقید کر دینا کہ فلاں 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 جگہ دین سے انحراف ہو رہا ہے. اب اس کا نفاذ یہ ذمہ داری ان کی تھی. ہماری ذمہ داری دوہری ہے، ہم کو شریعت بیان بھی کرنا ہے، اس کا نفاذ بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر آنے والی آفتوں سے نمٹنا بھی ہے. لہٰذا میں ایسے علماء کی باتوں کو کلیتاً خارج کرتا ہوں جو صرف یہیں تک محدود ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے فہرست بتا دیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہم وہاں تک ہمارا کام ختم نہیں ہوتا. بلکہ اگر اس سال مسلمانوں نے 1 جنوری کا تیوہار عیسائیوں کا منایا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے محلے میں 1 جنوری اتنے لوگ زور شور سے منا رہے ہیں، تو صرف غلط کہہ دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آئندہ سال تک ہم اس طرح سے بندوبست کریں کہ ان کا تناسب کم ہو اور اس غیر اسلامی چیز کی پذیرائی ہمارے سماج میں کم ہو. میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ ہم کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ سماج پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں. ہم نے کتاب تو پڑھ لیا مگر سماج کو نہیں پڑھا. جب ہم سماج کو پڑھیں گے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری، چونکہ اس مقام پہ ہم ہی عالم ربانی ہے. یہ 2-3 بنیادی اصول بتا رہا ہوں آپ کو میں، تاکہ آپ کی محنتیں ضائع نہ ہو. اور دینی محنت میں کوئی کسی کا بالمقابل نہیں ہے. آپ یہ کوشش کریں اگر آپ کے شہر میں 6 مسجدیں ہیں تو آپ کے 6 ائمہ میری ان باتوں پر متفق ہوں. آپ ان کی دعوت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے شہر کے قابل اصلاح چیزوں کی فہرست بنائیں، الاہم فالاہم میں آپ ان کو مشورے میں شامل رکھیں، کام تقسیم کر کے کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چاہے 10 سال 20 سال 25 سال لگے گا مگر عافیت سے اصلاح ہوگی. اور اگر آپ نے دوسرے امام کو برا کہہ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، خود اسٹریٹ فارورڈ آپ آگے بڑھنے لگے، تو جتنا اصلاح ہوگی اس سے زیادہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ سے حسد کریں گے. اور جس مقام پر آپ پہنچ کر کے اصلاح کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہی آزمائش نہ پیش آ جائے کہ آپ کو ہی وہاں سے رخصت کر دیں. میں ایک مدرسے کا نام نہیں لیتا، پکا دیوبندی مسلک کا مدرسہ تھا، لیکن مدرسے کے ذمہ دار میں اور محتمم صاحب نے ایک جزیے میں انبن ہو گئی. محتمم صاحب کو الگ کر دیا اور اس سال جلسہ دستار بندی کے لیے ایک جماعت اسلامی کے عالم کو بلایا. جہاں کیمرہ رکھنا منع تھا، موبائل کیمرے والا منع تھا، وہاں پورے بخاری کے ختم اور دستار بندی کا ویڈیو بنا. یہ اس زمانے میں بنا جب ہمارے ہاں دینی حلقوں میں لوگ ویڈیو سے نفرت کرتے تھے. کیا ہوا؟ جس مقام پہ پہنچ کر کے آپ اصلاح کے لیے مؤثر ہو سکتے تھے، حاسدین نے آپ کو اس مقام سے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو، آپ کا کام چونکہ دین کے لیے فائدہ مند ہے، تو جتنے دشمن انسانوں میں آپ کے لیے اس سے زیادہ شیطانوں میں ہے. شیطان بھی آپ کے ساتھ اپنی شیطانی حرکت کرے گا. اس لیے اپنے کام کا تحفظ، اپنی عزت نفس کا تحفظ، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میرے ہی ذریعے کام ہوگا، میں ایک ہفتے میں سارے کام چھیڑ دوں، سب کچھ میں ہی کر دوں، نہیں.
اللہ زندہ ہے، ساری کائنات مر جائے گی، اللہ کو اپنا دین ہم سے کہیں زیادہ پیارا۔ ہم مکلف ہیں جتنا کام کریں اتنا اعتدال کے ساتھ، حق پسندی کے ساتھ، بڑوں کی نگرانی میں، امن اور انصاف کے ساتھ کریں۔ ہڑا اڑی کر کے، شور مچا کر کے 50 محاذ پہ جنگ چھیڑ دیا، آخر میں خود بھی شکست کھا کر کے فرار ہو گئے اور قوم کو بھی امتحان میں ڈال دیا، تو ایک غلط مثال ہم نے قائم کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ قوم تو ہمیشہ ایسی رہی ہے، جو قوم سے آپ کو تکلیف پہنچے اس پہ آپ صبر کیجئے، تحمل کیجئے اور اچھے کام میں تعاون کیجئے۔ میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اپنی عوام کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، عوام کا کوئی فرقہ نہیں۔ عوام اگر امام کا کردار اچھا ہے تو عوام امام سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنا وہی کردار اچھا رکھنا چاہیے۔ عیادت کر لیجئے، کسی کی بیماری میں تعزیت کر لیجئے۔ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے کسی مسلک والے نے اگر کہا کہ میری اماں بیمار ہے، یا کسی مذہب والے نے کہا، ہمارے ہاں ایک CID افسر تھا کڑپا ضلع میں، اس نے کہا میرے والد کا دل کا آپریشن ہوا ہے، تو میں نے بچوں سے دعا بھی کرایا، اس کی خیریت بھی 2-3 مرتبہ پوچھا۔ تو جب آپ کے مسلیوں میں، آپ کے شہر کے لوگوں میں کوئی غرض مند آپ سے رجوع کرے تو آپ اس کے کام آئیے، اس کی عیادت میں چلے جائیے۔ کسی کے مرنے کی اطلاع ملی، اس کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے۔ یعنی دوستی اور دعا کر کے بھی اصلاح کرنا ایک ہنر ہے، جو اس زمانے میں ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ ہم اختلاف کر کے ہی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دوستی اور دعا سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی پریشان حال آدمی نے آپ سے کہا مولوی صاحب میں بہت سودی قرضے میں گر گیا ہوں، اور آپ نے دوسرے دن اس کو چائے میں بلا لیا، چائے پلا دیا، اور اس سے کہا کہ آج میں نے صبح آپ کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سودی قرضے کو ختم کرے اور آپ کو اللہ حلال روزی کی فراوانی دے دے، اور آپ اس کا راز کہیں افشا نہ کیجیے، آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ کوئی آگے بولتا ہے مولوی صاحب میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، آپ نے اس کی پوری بات سن لیا اور کہا کہ دیکھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما لکھ کے دے دیا کہ آپ اسے پڑھو، اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے بھی آپ کے بچے کے لیے دعا کیا۔ جمعہ کا دن ہے، 2 خطبوں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی ماں اسپتال میں شریک ہے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ تو دعا اور دوستی یہ اصلاح کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جس سے آج کل ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ تو آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جہاں تک آپ کا حلقہ ہے وہاں تک عیادت کیجئے، دعا کیجئے، دعوت کیجئے، ان کو قریب کیجئے، تو یہی لوگ دھیرے دھیرے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور جب یہ گرویدہ ہو گئے تو آپ کے لیے پھر ہر کام کرنا آسان ہوگا۔ اور جب تک یہ آپ کے گرویدہ نہیں ہوں گے، آپ کی شخصیت کو مانیں گے نہیں، تو آپ کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ چند علماء کے لیے عوامی اصول ہیں جو میں نے جلدی جلدی آپ کو بتا دیا، جس پر ہمارے اکابر نے عمل کیا۔ وہ CID افسر جس کے والد دل کا آپریشن ہوا تھا، میں نے 1-2 مرتبہ خیریت پوچھی، اور اس کے بعد مجھے حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ کالی مرچ، لہسن، زیرہ، پودینہ پیس کر کے چٹنی کی طرح کھلایا جائے، دل کا مرض۔ میں نے اس کو لکھ کر کے دے دیا، اس نے بنا کے، بقال تھا وہ، بنا کر کے پلایا۔ بعد میں اس کے ابا ایک دم اچھے ہو گئے۔ یہ CID افسر تھا، اس کے والد ریٹائر کلکٹر تھے۔ تو اتنے گہرے تعلقات ہو گئے کہ جب اس کی شادی ہوئی تو زبردستی ہمارے مدرسے سے کسی مولوی صاحب کو بلایا، شادی محل میں اس جگہ بلایا جہاں اس کا ہندو رسم میں شادی ہو رہی، کہا آپ کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ جبکہ آپ اس وقت کا ماحول دیکھ رہے ہیں کتنی نفرت مدرسوں سے ہے، لیکن صرف اس کے بیمار باپ کی خیریت پوچھنے کی برکت سے وہ ایک دم مدرسے کے پیچھے لٹو ہو گیا، تو میسور جو تو لٹو ہو گیا وہ۔ اس واسطے آپ لوگ بھی اس چیز سے اپنے سماج میں کام لیجئے۔ اب ہم نے کہا کہ ہم ایک رد اہل حدیث پر گفتگو کریں گے، اور اسی کا انجام الحاد ہے، تو الحاد پر بھی گفتگو کریں گے۔ میری اتنی باتوں میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو 2-4 منٹ میں پوچھ لیجئے، پھر میں کتاب کھولتا ہوں۔